أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. جزاک اللہ گلزار صابری صاحب. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ وسیع شاہ حاضر خدمت ہے. اور جہاں جہاں ہمارا چینل، ہماری آواز جا رہی ہے، یو کے ہے، یو ایس اے ہے، سعودی عربیہ ہے، خلیجی ممالک ہیں، پاکستان ہے، پاکستان سے باہر ہے. اور کل مجھے کچھ دوستوں نے، ہمارے دوست ہیں سرگودا کے عرفان صاحب، انہوں نے مجھے آسٹریا سے فون کیا، ویانا آسٹریا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یورپ میں بھی پروگرام جو ہے وہ ہمارا بہت دیکھا جاتا ہے. تو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہاں تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فاروق القادری صاحب. ہمارے پروگرام کا تقریباً مستقل حصہ ہوتے ہیں، بیشتر پروگرامز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت ہی شستہ، شائستہ، شگفتہ اور مدلل گفتگو فرماتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو مفتی بھائی. اور قاسم علی شاہ صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ تو بالکل ہی مستقل حصہ ہوتے ہیں. یعنی کہ جب تک افطار ہے، رمضان چل رہے ہیں، تب تک قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو آپ مستقل ہمارے ساتھ اسکرین پر دیکھیں گے. ویلکم ٹو دی شو شاہ جی. ہمارے دوست الحاج شہباز فریدی صاحب، آپ بھی مستقل حصہ ہیں اور روز نئے نئے جناب ویسٹ کوٹس، نئے نئے ٹوپیاں، نئے نئے رنگ روپ کے ساتھ آتے ہیں اور پہلے سے بڑھ کر حسین لگتے ہیں. آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے. یہ آپ کو دیکھ کے، کچھ لوگوں کو دیکھ کے ایک دم سے شادابی آ جاتی ہے نا. آپ کا چہرہ ایسا ہے ماشاء اللہ. آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے. اور پھر آپ کلام ایسا پڑھتے ہیں تو نور تو آنا ہی آنا. الحمدللہ، یہ حضور کی نعت کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. اور حسان بن خورشید جو ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے. یہ بھی کمال کے نوجوان ہیں اور کمال کے حسب نسب ہے ان کا، کمال کا سلسلہ ہے، کمال کا ان کا خانوادہ ہے. جہاں جہاں مسلمان نعت سے محبت کرتے ہیں وہاں وہاں ان کے خانوادے سے لوگ جو ہیں محبت کرتے ہیں. آج کے جو موضوعات ہیں ناظرین گرامی، میرے دین اسلام نے ہر موضوع پر ایڈریس کیا ہے اور انسانی نفسیات، انسانی بیہیویئر اور انسانی معاملات کے حوالے سے جتنے موضوعات، جتنے رویے آتے ہیں، ان سب رویوں پر اسلام جو ہے وہ ہمیں ایڈریس کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں اخوت ہے، جہاں مساوات ہے، جہاں بھائی چارہ ہے، جہاں سخاوت ہے، بے شمار جو انسانی رویے ہیں، جذبے ہیں. یہ بالکل میری ذاتی رائے ہے ایک دین اسلام کے، ایک لٹریچر کے، ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ آج جو موضوع ہمارے پیش نظر ہے یہ ان تمام جذبوں کی مجھے ماں یا باپ لگتا ہے. یہ ان تمام جذبوں سے اوپر لگتا ہے. اور ہم نے، دنیا نے بھی، ہمیں تو 1400 سال پہلے یہ سبق دیا گیا تھا، لیکن دنیا نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اسلام سے بھی سیکھا ہے، اپنے تجربات سے بھی سیکھا ہے، اپنے جغرافیائی حالات سے بھی سیکھا ہے. تو دنیا یہاں تک پہنچی ہے کہ شیئرنگ از کیئرنگ، یہاں تک پہنچی ہے. مگر آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایثار. یہاں تک آپ کو دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پہنچ نہیں پائی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی سخاوت کا بہت ذکر ہوتا ہے اور سخاوت پر جا کر ہم رک جاتے ہیں، جبکہ اس سے بھی جو ایک آگے کا جذبہ ہے، لازم بات ہے کہ مفتی صاحب پھر زیادہ اس پر بہتر روشنی ڈال پائیں گے. مگر ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جب بھی ایثار کے حوالے سے پڑھتا ہوں اور ایثار کے حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے، جو ہدایت ہمیں ملتی ہے، وہ بعض اوقات رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ کیا خوبصورت یہ دین ہے کہ ایک چیز کی مجھے حاجت ہے، ایک چیز کی مجھے ضرورت ہے، میرے اہل خانہ کو ضرورت ہے، مگر میں اس کے لیے اظہار سے کام لیتا ہوں اور اپنی حاجت کو پیچھے رکھتے ہوئے وہ شے جو ہے وہ میں کسی مسلمان بھائی کو دے دیتا ہوں، اور بعض معاملات میں تو انسان کو دے دیتا ہوں، مسلمان نہیں بھی ہے اس کو دے دیتا ہوں. یہ ہے اظہار. جو بھی شخص ایسا کرتا ہے، یہ اعلیٰ ترین انسانی جذبہ ہے کہ میری جان جا رہی ہے مگر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، میرے بھی تو بیوی بچے ہیں، میرے ساتھ بھی ایک خانوادہ ہے، مگر کسی مسلمان بھائی کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دینا کہ وہ بچ جائے، میں بھلے رہوں نہ رہوں. یہ اعلیٰ ترین انسانی جذبہ ہے. اس کے بعد کوئی انسانی جذبہ اس حوالے سے شاید ہی دنیا میں پایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ آپ کو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. سب سے زیادہ اس کی ہدایت جہاں کی جاتی ہے وہ عالم اسلام میں کی جاتی ہے. میں ایک آپ کے ساتھ چھوٹا سا واقعہ شیئر کر کے، جنگ یرموک کا ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ یرموک میں 4 جو صحابی تھے ان کو شدید وہ زخمی ہو گئے
اور چاروں کو پانی کی طلب تھی. تو ایک نے کہا، جب پانی کی صدا لگائی، جب ان کے پاس پیالہ لے جایا گیا تو اتنے میں ایک اور کی صدا آئی برابر سے، اس نے کہا مجھے بھی پانی چاہیے. تو جان جو ہے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لبوں پر ہے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو زیادہ ضرورت ہے، برابر والے کو پانی اس کو دے دو. یہی معاملہ جب دوسرے کے ساتھ کیا گیا، جب وہ پانی پینے لگے تو ایک اور صدا آئی بالکل ایک شہادت کے قریب ایک صحابی کے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پانی پلا دے. تو وہ جو پانی پی رہے تھے انہوں نے پانی نہیں پیا، انہوں نے کہا یہ پیالے کی اس کو ضرورت ہے. کرتے کرتے چاروں کے بعد جب پہلے کے بعد دوبارہ پانی واپس آیا ہے تو وہ شہید ہو چکے تھے. چاروں شہید ہو گئے، مگر چاروں نے ایثار کے ساتھ کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے مسلمان بھائی کی جان پر فوقیت نہیں دی، اپنی جان کو فوقیت نہیں دی، اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے اس پر فوقیت دی، اس کی جان کو فوقیت دی. پھر یعنی کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں جب آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بھرا پڑا ہے دین اسلام اس قسم کے واقعات سے. یہ تو ایک انتہا ہے کہ بالکل جان کے موقع پر روٹین کے جو معاملات تھے اس میں بھی ہمیں جگہ جگہ اس کی مثالیں جو ہیں ملتی ہیں، اور اس قدر وزاداری کے ساتھ، اس قدر وقار کے ساتھ کہ انسان پھر یہی وجہ ہے کہ دنیا جب پڑھتی ہے لوگ کہتے ہیں یہاں اسلام کیسے آیا، فلانا ہیروز، ڈھمکانا ہیروز. بھائی یہ آپ کے ہیروز ہیں، آپ ان سے جڑے ہوئے ہیں، آپ لینن سے جب جڑ سکتے ہیں تو بھائی یہ جو اصحاب کرام ہیں، یہ جو خوبصورت شخصیات ہیں، مقدس شخصیات ہیں، ان سے جڑنے میں ہمیں کیا جاتا ہے. پتہ نہیں کس بات کی بعض اوقات ہمیں شاہ صاحب ہم اپنے آپ کو ڈیفینسو جو ہے وہ کر لیتے ہیں. ہم دنیا کے ہر بڑے آدمی سے اگر انسان اپنے آپ کو اٹیچڈ فیل کرتا ہے، اس کے نظریات کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اس کو اپنا سمجھتا ہے بحیثیت انسان، تو یہ تو جنرلی ہماری بڑی شخصیات ہے. اور پھر جب کوئی آدمی جب دنیا میں جب ان کے بارے میں پڑھتا ہے، ان کی حقائق سے، ان کی خوبصورت ذات سے، پاکیزہ کلمات سے آگاہ ہوتا ہے تو بے دریغ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ نے گھر کہلا بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو آج ایک مہمان آئے گا. تو پتہ لگا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ نے اپنے دوسرے گھر کہلا بھیجا، جتنے گھر اس وقت تھے سب گھروں میں کہلا بھیجا، کہیں پر کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو آپ نے اپنی مجلس میں کہا، محفل میں کہا کہ کوئی ہے جو اس کو آج رات اپنے گھر مہمان ٹھہرا دے. تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو لے جاتا ہوں، میرے پاس کھانے کو بھی ہے. وہ اپنے گھر لے گئے تو 4 افراد ہو گئے. ایک مہمان ہو گیا، ایک وہ صحابی ہو گئے، ایک ان کا بیٹا ہو گیا، اور ایک ان کی اہلیہ ہو گئیں. مگر کھانا جو تھا وہ صرف ایک ہی فرد کا تھا. مگر اہلیہ نے کہا پریشان مت ہوئیے، ان کو ہم اسی وقار کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے جو مہمان کا حق بنتا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے. تو میں کروں گی، یہ ترکیب یہ ہے کہ میں جب کھانا لا کر رکھوں گی تو میں چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کی لو جو ہے وہ گل کر دوں گی، چراغ بجھا دوں گی. آپ اور ایک آدمی کا کھانا تو موجود ہے، آپ یہ تاثر دیجیے گا کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، تو مہمان کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے نہیں کھایا اور صرف کھانا اس کے لیے ہے. یہ ہے ایثار کہ 4 لوگوں کا کھانا ہے، آپ کی اہلیہ، آپ کا بیٹا جو ہے وہ بھوکا رہ جائے، مگر کسی مسلمان بھائی کو یا کسی انسان کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے. تو میرا تو یہ چونکہ بہت ہی مرغوب موضوع ہے، اور میں بتایا کہ میرے بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں خاص طور پہ اس موضوع پر پڑھتا ہوں. تو اور دوسرا جو موضوع ہے جو خاص طور پہ ہم نے قاسم علی شاہ صاحب سے آج ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزی، مگر آغاز جو ہے وہ ہم ایثار سے کریں گے. حضرت میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں، ٹھیک جذباتی ہوتا ہوں؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ جذباتی ہونا بنتا ہے. جب ہم اپنی تاریخ کو، اپنے روشن کرداروں کو پڑھتے ہیں تو یقیناً ہمارے دل کی گہرائی سے انہیں سلوٹ کرنے کو سبحان اللہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں. میں بات بڑھاؤں آگے اگر آپ اجازت ہو. ایثار کی آپ نے بڑی جامع تعریف کی ہے کہ اپنے مفاد پر دوسرے کے مفاد کو ترجیح دینا. ایثار کا بنیادی تعلق ہے احساس کے ساتھ. واہ واہ. بغیر احساس کے ایثار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کی جو متضاد اور اپوزٹ صورت ہے وہ ہے خود غرضی. جی. اسلام نے ان تمام موضوعات کو اپنے دامن میں لے کر بڑا خوبصورت ایڈریس کیا اور سمجھایا. خود غرضی کو کنڈیم کیا، احساس کو پیدا کرنے کے لیے مختلف ترغیبات دیں، اور اس کے نتیجے میں ایثار خود بخود پیدا ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور مسلمانوں میں یہ کردار موجود ہے. قرآن مجید کی سورہ حشر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ایثار والوں کی. اللہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
فرمایا یہ کتنے اچھے لوگ ہیں اللہ اکبر، کہ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اس حال میں کہ خود حاجت مند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آگے بات بڑھانے سے قبل تھوڑی سی تعریف میں آج کے دور کے حوالے سے خود ہی امینڈمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اس دور میں تو یہ تھا کہ خود شدید حاجت اور ضرورت میں ہونے کے باوجود خود کے لیے تکلیف برداشت کر لی اور دوسرے کو وہ ضرورت پہنچائی، وہ اس کی جو ضرورت ہے اس کو پیش کی، پوری حاجت پوری کی۔ فی زمانہ یہ ایثار اگر کسی کو نصیب ہو تو یہ اعلیٰ ترین ایمان اور اسلام کی مثال، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کم از کم ایثار کی صورت یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ضروریات کے لیے ہے وہ تو آپ اپنی ضروریات اپنی فیملی کی پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد لیکن جو اس سے بڑھ کر ہے اس میں سے آپ دوسروں کی حاجت براری کریں، یہ کم سے کم درجہ ہے، یہ کم سے کم، لیکن آپ ایثار میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خود کو تکلیف میں ڈال لو دوسرے کو دے دو، یہ سوچ کر ہی بندے کا قدم رک جاتا ہے، وہ سوچتا ہے تو بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں داخل ہو جائیں گے۔ مجھے ایک بزرگ کا جملہ یاد آ گیا، آپ مفتی بھائی آپ نے پڑھ رکھا ہوگا تو پھر بھی آپ لطف لیں گے، وہ جیسے ہوتا ہے نا خوبصورت بات کو۔ فرمایا کہ ایثار کیا ہے؟ جو رحمت میں داخل ہوتے ہوئے کہے پہلے آپ، واہ واہ واہ، رحمت میں داخل ہوتے ہوئے کہے پہلے آپ، اور تکلیف سے نکلتے ہوئے کہے کہ پہلے آپ، تکلیف سے نکلتے ہوئے کہے پہلے میں، پہلے آپ۔ مثلا طور پہ ایک آگ لگ گئی اور وہاں سے دو لوگ نکل رہے ہیں تو تکلیف میں ہے تو اس وقت کہے کہ نہیں پہلے آپ نکل جائیے، میں بات کروں۔ تو مجھے یاد آ گیا، میں اس کے ساتھ ایک اور بات ملانا چاہوں گا۔ جی، اپنی ضروریات آپ کی مہیا ہیں، اضافی میں سے آپ دوسروں کی خدمت کریں، یہ کم سے کم درجہ ہے، لیکن یہ بات تمام لوگ ذہن نشین رکھیں، میں ضروریات کی بات کر رہا ہوں، خواہشات کی نہیں کر رہا۔ خواہشات کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں، ہزاروں خواہشیں۔ آپ یہ سوچیں میرے پاس ابھی ایک دکان ہے، دو اور ہو جائیں پھر میں دوسروں کی خدمت کروں گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ دو ہو گئی، پھر آپ کا جی چاہے گا اپنا میں یونٹ بھی بنا لوں، پھر میں 2 فیکٹریاں بنا لوں، یہ خواہشات بڑھتی جائیں گی اور آپ کبھی ایثار کے لیے کسی کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ اس میں آج کے دور میں دیکھیں آپ ایثار کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک لائن میں لگے ہیں بل جمع کرانے کے لیے، جی کیا اچھی بات کی ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیجئے، جو بزرگ آدمی کھڑا ہے اس کو آپ کیا اینگل آپ نے بیان فرمایا، جی ہاں، واہ واہ واہ۔ آپ کسی بس میں ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ایک بزرگ خاتون یا بزرگ صاحب کھڑے ہیں یا کوئی بیمار کمزور کھڑا ہے، آپ اس کو بیٹھنے کے لیے صرف پیسے سے نہیں ہے، نہیں جی نہیں، یہ نہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو موجودہ سیاست ہے نا، ویسے تو سیاست انبیاء کرام کا شعبہ تھا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے ہیں، بے شک، تو سیاست بہت مقدس شعبہ ہے، بے شک، اگر اس کو ایمانداری اور اس کی لمٹس کے ساتھ کیا جائے۔ سیاست بھی دراصل ایثار کا دوسرا نام ہے، بے شک۔ سیاست کیا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ اپنا وقت دوسرے کو دینا، اپنی صلاحیت، اپنی لیاقت، اپنی ذہانت، اپنی سوچ، اپنا وقت دوسرے پر قربان کرنے کا نام سیاست ہے۔ تو سیاست تو دراصل ہے ہی ایثار۔ آج بھی اگر کوئی سیاستدان ایمانداری کے ساتھ سیاست کر رہا ہے، اور ہوں گے ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، جو عہدے کے لیے نہیں عوام الناس کی خدمت کے لیے کر رہا ہے، وہ اپنا ذاتی خرچ بھی کرتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، اپنی لیاقت بھی دے رہا ہے، تو یہ بہترین ایثار کا نمونہ ہے، ہم انہیں بھی سلوٹ کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو جو ایمانداری کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ایک صورت یہ، ابھی پچھلے دنوں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کا تقاضا کیا گیا، تو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کے کارکنان کو، ہزاروں بلڈ بیگ انہوں نے جمع کر دیے اور خون انہوں نے پیش کیا مریضوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں اپنی ذات، اپنے وجود میں سے خون نکال کر دوسرے کو دے رہے ہیں اس کی زندگی بچانے کے لیے، یہ بھی بہترین ایک ایثار کی صورت ہے۔ اسی طرح ایک اور معاشرے کی میں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھوں گا، ایک حدیث پاک سے، حضرت قیس بن سعد صحابی ہیں، بڑے فیاض شخص تھے، اور بہت سارے لوگ جو کمزور تھے وہ ان سے قرض لیا کرتے تھے، یہ ایک دن بیمار ہو گئے، تو ان کے جو ملنے والے اور تعلق والے لوگ تھے ان میں سے اکثریت ان سے ملنے ہی نہیں آئی،
چونکہ ان کی عیادت کرنے نہیں آئی. تو یہ بڑے فکر مند ہوئے کہ جن کو میں نے قرض دے رکھا ہے وہ میرا حال بھی پوچھنے نہیں آئے. تو اب انہوں نے اپنے قریب ترین ایک شخص سے سوال کیا کہ مجھ سے ملنے نہیں آئے, حال نہیں پوچھا. انہوں نے کہا جی دراصل آپ نے ان کو قرض دیا ہوا ہے. تو وہ قرض ایک حجاب ہے, وہ سوچتے ہم آئے ان کو دیکھیں گے, انہوں نے قرض کا تقاضا کر دیا, ہمارے پاس ابھی دینے کو ہے کچھ نہیں تو کیا جواب دیں گے. حضرت کیس نے کہا اچھا یہ بات ہے کہ قرض میرے اور ان کے تعلق کے درمیان حجاب اور دیوار بن گیا ہے, میں ان سب کا قرض معاف کر دوں. انہوں نے سب کا قرض معاف کر کے اس تعلق کو بچایا. تو یہ بھی شاہ صاحب ایک صورت ہے کہ آپ بعض اوقات کسی کو قرض دے رکھا ہے, کسی رشتہ دار کو دے رکھا ہے, تو آپ اس کو اپنے برابر لانے کے لیے, کیونکہ جو مقروض ہے نا وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو پست خیال کرنے لگ پڑتا ہے. اب اس کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے آپ قرض معاف کرنے کا ایثار کریں. یہ اس دور کا ایک بہت بڑا ایثار. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی ارد گرد ایک تو جو بنیادی تعریف ہے اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے, نہیں تو پھر میں آگے بڑھوں. سر دیکھیے میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ جو سارا لاک ڈاؤن اور سارا کرائسس ہے یہ بڑا ایک بہترین وقت اظہار کا بھی ہے. یعنی اس میں اتنے چیلنج ہیں, لوگوں کے اتنے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں سر کسی این جی او یا کسی ادارے کی ضرورت پیش نہیں آتی. ہر شخص اگر اپنے ارد گرد دیکھے, اپنے سے جڑے لوگوں کو دیکھے, لسٹ بنا لے کہ یہ لوگ ہیں جو مجھ سے جڑے ہیں اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں. اور یہ بڑا ایک بہترین نیکی کا وقت تھا, کیونکہ سر دیکھیے جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ مال کی زیادتی یا کمی سے شروع نہیں ہوتی. ذخیرہ اندوزی دل کے چھوٹا ہونے سے شروع ہوتی ہے. جو جس کا بھی دل تنگ ہے, یہ واحد ایک ایسا عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے نیت کے قریب قریب آپ چلے جاتے ہیں. ویسے اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے, لیکن ذخیرہ اندوزی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ نیت میں چھوٹا ہے, اس کی نیت بڑی نہیں ہے, یہ وہ جمع کر رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کر کے روک رہا ہے, ہولڈ کر رہا ہے, اس لیے کہ مہنگا بیچا جا سکے, بلیک میل کیا جا سکے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں قانوناً جرم تو ہے ہی ہے, لیکن اخلاقی طور پہ ایک بڑی پست حرکت. ٹھیک بات. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں. ایک مرتبہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین اب ہمیں ایک ایسی شخصیت نے جوائن کیا ہے جو اپنے فن میں ماہر ہیں اور جنہوں نے اس فن کو, یہ جو شعبہ ہے, اس کو ایک عروج عطا کیا اور ایک گریس عطا کی, ایک وقار عطا کیا اپنے لہجے سے, اپنے تلفظ سے, اپنے تاثرات سے. یہ تمغہ امتیاز ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس ہیں اور 38 برس سے 38 ایئرز 38 برس سے اس شعبے سے جڑی ہوئی ہیں. پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان سے آشنا نہ ہو اور جنہوں نے مختلف جو ادوار ہیں پاکستان کے اس حوالے سے اہم ترین خبریں جو ہیں وہ ان کی زبانی نہ سنی ہوں. عشرت فاطمہ صاحبہ معروف نیوز کاسٹر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عشرت صاحبہ. جی وعلیکم السلام. جی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر, ہمارے ناظرین کو بھی یقیناً بہت ہی اچھا لگ رہا ہوگا. یہ بتائیے کہ آپ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں عشرت کے خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہیں, کیونکہ اس زمانے میں جب صرف ایک ٹیلی ویژن چینل ہوتا تھا, اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن تھا, اور بچیوں کا اس طریقے سے اسکرین پر آنا, کام کرنا, اداروں میں جانا جو ہے وہ یقیناً پاکستان ہمیشہ سے ایک بہت ہی انلائٹنڈ ملک رہا ہے, مگر اس کے باوجود بھی اتنی کثرت سے ممکن نہیں تھا. اور پھر ٹیلی ویژن پر آنا, خبریں پڑھنا, تو آپ کو ابتدا میں چاہوں گا کہ جو ابتدائی آپ کے حالات تھے کیسے آپ اس میں آئیں, دقت پیش آئی یا فیملی نے آرام سے اجازت دے دی, وہ تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے.
جی بہت شکریہ وسیع صاحب. اور جب میں اسکول میں تھی تو تبھی میں نے شروع کر دیا تھا نیوز پڑھنا, کیونکہ میری ایک استاد تھیں جو کہ خبریں پڑھا کرتی تھیں, تو وہ مجھے لے گئیں. میں ڈبیٹر تھی بیسیکلی بنیادی طور پر. تو ہم اس بات کو تو آپ مانیں گے کہ ہم جو پنجابی اسپیکنگ لوگ ہوتے ہیں ہم اردو سے پیار بھی بہت کرتے ہیں اور اردو کو بہت محتاط ہو کر بہت محبت سے بولتے ہیں. تو اردو میری اچھی تھی کیونکہ میری جو والدہ ہیں وہ استاد تھیں, تو انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی اردو جو ہے وہ اچھی طرح صاف بولنے کے اوپر. تو بس تب سے میرا آغاز ہوا کہ میری جو استاد تھیں وہ لے گئی تھیں. اتنا زیادہ گھر والوں نے منع نہیں کیا کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے ایک ایئر ہوسٹس کے لیے ایک امتحان دیا تھا, تو اس میں انٹرویو وغیرہ ہو گئے اور کراچی سے مجھے وہ آ گیا لیٹر. تو میں نے اپنے نانا سے پوچھا جا کر کہ مجھے کیا چیز جو ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ نیوز ریڈنگ اس وقت ایک ایسا شعبہ تھا, میں سمجھتی ہوں شو بیس کا کہہ لیں آپ, کہ جس کی سبھی شعبے عزت کے قابل ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن جو نیوز کا شعبہ تھا وہ بہت ہی زیادہ عزت کا حامل تھا. تو اس لیے کسی نے منع نہیں کیا. آپ سے پہلے مہپارہ صفدر جو ہے میرے خیال میں اس شعبے کا سب سے بڑا نام تھی, لیکن پھر آپ نے آ کے تو بالکل ہی ایک نئی اپنی جسے کہیے کہ پہچان جو ہے بنائی. جی جب میں نے آغاز کیا تو اس وقت مہپارہ صفدر صاحبہ تھیں, ارجمند شاہین صاحبہ تھیں, سریا شہاب صاحبہ تھیں, یہ لوگ. جی بالکل نہیں, یہ بہت بعد میں آئے لوگ. یہ نسیم طارق کوئٹہ میں پڑھا کرتی تھیں خبریں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو یہاں کی میں بات کر رہی ہوں, راولپنڈی, اسلام آباد. اچھا اب یہ فرمائیے کہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پر کتنے عرصے تک یعنی کہ آپ نے خبریں پڑھی تقریباً؟ میں نے 30-32 سال. 30-32 برس. تو آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے یقیناً. اس میں آپ نے ماشاءاللہ بھی دیکھا, آپ نے پھر سیاست بھی دیکھی, اسمبلیاں ٹوٹتے بھی دیکھیں, آپ نے 18ویں ترمیم, اپنا 18ویں ترمیم کہتے ہیں 58(2)B کا بھی استعمال جو ہے وہ آپ نے بتایا ہوگا کہ بھئی 58(2)B جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ کیسا تجربہ آپ کا ہوتا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے خبر آپ تک پہنچنا, پھر اس کو بیان کرنا, پھر اپنے تاثرات کو بعض اوقات اپنے خیالات اور جذبات کو اس سے الگ رکھتے ہوئے بالکل انڈیفرنٹ ہو کے ایک طرح سے خبر بیان کرنا. یہ سارے تجربات کیسے رہے آپ کے؟ وسیع صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گی, میں اتنی خوبصورت گفتگو نہیں کر پاتی جتنی آپ کر سکتے ہیں یا قاسم صاحب کرتے ہیں, لیکن یہ ضرور میں کہوں گی کہ نیوز ریڈر جو ہے وہ فطرتاً ہوتا ہے, بائی برتھ ہوتا ہے, وہ بنتا نہیں ہے, وہ کوشش سے نہیں ہو سکتا, مزاج ہوتا ہے ایک. اور آپ دیکھیں میں یہ اکثر کہتی ہوں کہ ایک محفل میں اگر 20-25 لوگ بیٹھے ہوں یا اس سے زیادہ بھی بیٹھے ہوں تو آپ سے کہا جائے کہ ان میں سے نیوز ریڈر کون ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں گے ان کے مینرزم سے, ان کے رویے سے, ان کے بات چیت کے انداز سے. ٹھیک ہے. تو اور جو نیوز ریڈر کا کام ہے وہ خبر کو پہنچانا ہوتا ہے, خبر کو کوئی رنگ دینا, کوئی معنی دینا نہیں ہوتا. تو اس لیے جذبات تو ظاہر ہے اپنے قابو میں رکھنے ہوتے ہیں. جی تو بہت ساری خبریں پڑھیں, بہت سے ادوار دیکھے, اور یقیناً یہ میری زندگی کا ایک ایسا تجربہ ہے جس کو شاید میں کبھی بھی نہ بھول پاؤں. اور میں اللہ تعالیٰ کی احسان مند ہوں کہ میں اس شعبے سے منسلک ہوئی, مجھے موقع ملا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے اب تو اس میں بہت سارے چینلز آ گئے ہیں, لیکن پہلے تو جو ہوتا تھا آپ کو پتا ہے وہ پی ٹی وی میں ہی ہوا کرتا تھا. سب سے پہلے جو تبدیلی آتی تھی وہ پی ٹی وی میں آیا کرتی تھی. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اچھا جی آپ مکمل کیجیے. اکثر لوگ چینلز کے حوالے سے بھی بات. جی آپ مکمل کیجیے پلیز. میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائی. میں کہہ رہا ہوں آپ مکمل کیجیے اپنی بات. آپ کہہ رہی تھی اکثر لوگ چینلز کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ. چینلز آپ نے کہا کہ بہت سارے ہو گئے ہیں, تو چینلز کی اس دور میں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو پاکستان ہے, اس کا ابھی بھی مطلب اسٹیٹ چینل کی حیثیت سے وہی مقام ہے جو کہ پہلے تھا, وہی انداز ہے جو کہ پہلے تھا اور جو کہ ہونا چاہیے. بالکل درست کہہ رہی ہیں. اب مجھے 2 سوالوں کے جواب آپ سے پوچھنے ہیں. یہ سارے جو پاکستان ٹیلی ویژن سے خاص طور پہ جو آپ نے 32 برس آپ نے, اس میں بہت ساری خوشیاں بھی آئیں, پاکستان نے بہت کچھ حاصل کیا, پاکستان نے بعض اوقات بہت کچھ لوز کیا, ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں بہت ساری اچھی خبریں آئیں, بہت ساری بری خبریں آئیں. سب سے
جو خبر جس نے آپ کو بہت سرشاری دی ہو, آپ کو یاد ہو کہ یہ خبر آپ نے پرائیڈ فیل کیا ہو کہ یہ خبر میں سنا رہی ہوں لوگوں کو, ایک تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے, اور پھر جس خبر نے آپ کو بہت دکھی کر دیا ہو اور آج بھی آپ کو یاد ہو کہ آپ کے لیے آنسو کنٹرول کرنا مشکل تھا مگر وہ خبر آپ نے ناظرین تک پہنچائی. خوشی کی خبر تو میں کہوں جو میرے حصے میں آئی وہ جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا عمران خان کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے, تو وہ میں نے خبر نامے میں پڑھی, اور بہت سارے لوگوں کے لیے وہ اس وقت بھی خوشی خبر تھی, آج کچھ کے لیے غم کی خبر بھی ہو. سوری میں ایسے لائٹ سی بات کر رہا تھا, پلیز کنٹینیو. وہ ایک ایکسائٹمنٹ تھی جس طرح کپ لے کر پورے گراؤنڈ میں ساری ٹیم جو ہے وہ چکر لگا رہی تھی, تو ہم بھی اسی طرح سے ہمارے دل جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ ناچ رہے تھے. اور جہاں تک تکلیف دہ خبروں کا تعلق ہے تو مرحوم ضیاء الحق صاحب کی خبر میں نے بریک کی تھی, ان کی جب ان کا جہاز کریش کیا تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو خبر تھی جب وہ انہوں نے وفات پائی, جاں بحق ہوئیں بالکل. اور اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہیں جب غلام اسحاق خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی تھی, اس وقت بھی میں ہی موجود تھی جب نواز شریف صاحب کا اور مشرف صاحب کا جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اس وقت بھی اس رات میں اور مسز زید جو ہیں وہاں ڈیوٹی پر موجود تھے. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں. اچھا عشرت, مجھے یہ بتائیے کہ جب بعض اوقات ایمرجنسی لگ جاتی تھی یا مارشل لا لگ جاتا تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ عموماً ایک آدھ دن کے لیے آپ سب کو بھی بعض اوقات جیسے کہیے کہ مختلف معاملات کے کہ نہیں بھئی آپ جب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی گھر نہیں جا سکیں گے, تو بعض اوقات ساری رات آپ کو رہنا پڑا اسٹوڈیوز میں, وہ بھی کوئی تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے پاکستان کی تاریخ کا. جی بالکل, میں تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے جس دن نواز شریف صاحب اور جنرل مشرف کا جو میں نے انسیڈنٹ بتایا, اس دن ساری رات میں اردو میں اور شائستہ زید صاحبہ انگریزی کے لیے موجود تھیں, اور کینٹین میں کھانے پینے کی چیزیں ساری ختم ہو گئی تھیں. ٹنڈے پکے ہوئے تھے شاید, انہوں نے اس میں پانی ڈال کے اس کو پتلا کیا, اس کا شوربہ بنایا, اور یوسف بیگ مرزا تھے ایم ڈی, وہ بھی موجود تھے, تو ہم نے وہ کھایا. جی بالکل. تو پہلے وہ آپ نے جنرل بٹ کی خبر چلائی ہوگی کہ بھئی یہ آ گئے ہیں, اور پھر آپ کو دوسری خبر چلانی پڑی, سنانی پڑی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے اب یہ بتائیے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے آپ کے شعبے میں, اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب یعنی کہ لہجے پر آپ سمجھتی ہیں کہ جس طریقے سے آپ تھیں, مہپارہ تھیں, ارجمن شاہین تھیں, اور اظہر لودھی صاحب تھے, دیگر لوگ میل اور فیمیل, جس طرح سے آپ لوگ محنت کرتے تھے, کیا وہی شائستگی شستگی لہجے کا تلفظ جو ہے وہ آپ کو برقرار نظر آتا ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ پرائیویٹ میڈیا کے آنے سے آپ کا شعبہ جو ہے وہ ڈیٹیریٹ ہوا ہے؟ جی آپ معذرت کے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں جو نئے پڑھنے والے ہیں, تھوڑا سا ہر ایک کا انداز بہت اچھا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, تو تبدیلی اچھی لگتی ہے, لیکن صرف تبدیلی برائے تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اگر تبدیلی جو ہے وہ کسی اچھے مقصد کے لیے ہو, کسی مثبت مقصد کے لیے ہو, تو بہت اچھی ہے. باقی جو ہے وہ ایک جو پینک سا کریٹ کر دیا جاتا ہے خاص طور پہ بریکنگ نیوز کے نام پہ, تو میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت سارے مواقع ایسے آئے کہ ہمارے رپورٹرز جو ہیں وہ وہاں موجود ہوتے تھے, اور وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ بھئی یہ چیز ہو چکی ہے, لیکن جب تک ہمیں وہاں سے منسٹری کی طرف سے یا جو بھی مصدقہ ہمیں اطلاعات دینے والے لوگ ہوتے تھے ان کی طرف سے ہمیں ہدایت نہیں ملتی تھی, ہم نہیں دیتے تھے. بجائے اس کے کہ آپ ایک ریٹنگ برقرار رکھنے کے لیے آپ بریک کر دیں خبر کو اور بعد میں معذرت کریں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا تاخیر سے دے دیں لیکن سچ دیں. درست بات ہے. میں اگر آپ کی بات کو یوں سمجھوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ لہجوں میں سنسنی خیزی زیادہ آ گئی ہے, یہ درست بات ہوگی؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے ایک بڑا آپ سے اہم سوال کرنا ہے. باقی انداز کی سوری ایک اور بات, جی مکمل. انداز کی آپ نے وسیع صاحب بات کی کہ انداز میں جو تھوڑا سا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ آ گئی ہے, شدت پسندی آ گئی ہے, وہ لوگوں کو پریشان کر دیتی ہے, سوسائٹی کو پریشان کرتی ہے. جبکہ ہمارا مقصد جو کہ ہم چینلز پہ موجود ہیں, چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہیں, ہمارا مقصد لوگوں کو ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر ریلیکس کرنا ہے.
بالکل. اور آپ آج بھی دیکھ لیجئے, میں تو خیر بہت ہی حقیر سی خاتون ہوں, آپ خالد حمید صاحب کو دیکھ لیں, وائس آف امریکہ سے وہ آج بھی خبریں پڑھتے ہیں, اور آج بھی ان کا انداز اتنا ہی دھیما, پرسکون, اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کو سنیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جن چینلز کی ہم مثالیں دیتے ہیں, چاہے وہ BBC ہو, چاہے وہ CNN ہو, آپ ان کے نیوز کاسٹرز کو دیکھیں وہ کس انداز میں خبریں پڑھتے ہیں. بالکل درست کہہ رہی ہیں. مجھے عشرت یہ بتائیے گا, ایک بڑا اہم مجھ سے آپ سوال کرنا, جو مختلف پروفیشنز ہیں ہمارے ہاں ذرا اس پر ریسرچ کم ہوتی ہے, دنیا میں اس پر بہت ریسرچ ہوتی ہے اور بہت پھر موویز بھی بنتی ہیں, ناولز بھی لکھے جاتے ہیں, کہ جو پروفیشن ہے اس پروفیشن کے اثرات جو ہیں وہ انسانی نفسیات پر اور پھر اس کے رویوں پر پڑتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا شعبہ ایک ایسا ہے جس میں آپ نے بم بلاسٹ کی بھی خبریں دیں, آپ نے ضیاء صاحب کے طیارے کا جو بلاسٹ ہوا اس کی بھی خبر دی, محترمہ جب جہاں بحق ہوئیں آپ نے اس کی بھی خبر دی. تو اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ بہت ساری بری خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچتی تھی, جو یقیناً ان میں سے بہت ساری ایسی ہوں گی جو شاید آپ کے لیے اہم نہ ہو, بہت ساری نے آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہوگا. تو آپ کی ذاتی نیوز کاسٹر کی نفسیات پر یا اس کی ذات پر, اس کی شخصیت پر کتنا اثر پڑتا ہے ان خبروں کا جو سب سے پہلے آتی ہیں اس کے پاس, ایک طرح سے اس کو اٹیک کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ بھی دوسرے جو اور بہت سارے شعبے ہیں ان کی طرح ایک شعبہ ہے, اور اس میں کام کرنے والے ظاہر ہے کہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ آپ کو اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اپنے اعصاب جو ہے ان کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے, اور سب سے زیادہ ظاہر ہے آپ کے پاس خبر پہنچتی ہے تو سب سے پہلے آپ ہی کا آپ پر ہی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کو سنبھال لیں اور اس کو اپنے اندر جذب کر لیں, اور تاکہ سہولت سے آپ سننے والوں تک بغیر ان کو پریشان کیے سہولت سے ان تک پہنچا سکیں. لیکن کبھی خبروں کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے, کچھ وقت کے لیے, کچھ دنوں کے لیے ڈپریس ہو جائیں یا پریشان ہو جائیں یا ڈسٹرب ہو جائیں اور پھر بحال ہو آپ کا مزاج جو ہے؟ بالکل ایسا ہوتا تھا. ایسا بالکل آپ نے درست کہا. مجھے یاد, پلیز آپ مکمل کیجئے. کافی زیادہ آپ کچھ کہہ رہی تھی. جب میں نے, مجھے یاد ہے کہ جیسے ضیاء الحق آپ نے کہا کہ جو خبریں ہوتی ہیں ان کا کس طرح سے اثر ہوتا ہے پڑھنے والے کے اوپر اور کتنے عرصے تک رہتا ہے, کئی دن تک رہتا ہے, کیونکہ ظاہر انسان ہیں, اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. تو جیسے ضیاء الحق صاحب کا جہاز جب کریش ہوا تھا تو وہ بالکل ایک اچانک حادثہ تھا. اس سے قطع نظر کہ میں بالکل سیاست میں انوالو نہیں ہوتی, اور کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا یہ شعبہ ہے اور مجھے بالکل درمیان میں رہنا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ تھے اور اچانک ایسا ہوا تھا, تو میں کافی, جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں اور اپنے رونے کو روکنے میں بہت زیادہ مجھے کوشش کرنا پڑی. اور اظہر لودھی صاحب تو بہت آپ کو یاد ہوگا پھوٹ کر روئے تھے. جی ہاں, جی. اچھا اب عشرت مجھے یہ بتائیے کہ کتنا آپ 38 سالہ تجربے کے بعد کیا سمجھتی ہیں کہ نیوز کاسٹر جو بچیاں نئی آ رہی ہیں یا نیوز کاسٹر کا جو شعبہ ہے اس کے لیے حسن, آواز, تلفظ, ان کو کیسے آپ کیٹیگرائز کریں گی؟ اور پھر جنرل نالج اور پولیٹیکل نالج ہونا کتنا ضروری ہے کہ بھئی خبر جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ فیملیئر تو ہوں ان ناموں سے, ان ٹرمینالوجیز سے, ان آئین کی ان شقوں سے, کہ آپ کو پتہ تو ہو کیا بات ہو رہی ہے. اس کو آپ کیسے, اس کا درجہ بندی کیسے کریں گی؟ وسیع صاحب, سب سے ضروری چیز نالج ہے, پھر تلفظ ہے, اور سب سے چہرہ جو آپ کا ہے کہ آپ کیسے نظر آتے ہیں. میں بڑی عام سی شکل صورت کی خاتون ہوں اور میں سروائیو کر گئی 38-40 سال. تو اور اس حالت میں بھی یعنی کہ میک اپ کے بغیر ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشنما بنایا ماشاءاللہ. جی ہاں, تو 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ اچانک ہی ایمرجنسی میں مجھے آن ایئر جانا پڑا اور بالکل بغیر میک اپ کے, اور جب میں نکل کر آئی تو کسی نے محسوس بھی نہیں کیا کہ میں بغیر میک اپ کے خبریں پڑھ آئی ہوں, کیونکہ پورا دھیان سب کا پرفارمنس پہ ہوتا ہے, خبر کے اوپر ہوتا ہے. اور جب ہم خبریں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت بالکل اس سے کہ میک اپ اور ڈریسنگ اور ہیئر ڈو اس پر بالکل دھیان نہیں ہوتا تھا. سب سے زیادہ توجہ جو ہے پرفارمنس پہ دی جاتی تھی. اور ایک بات ضرور نئے آنے والے بچوں سے کہوں گی کہ پوچھنے سے نہ گھبرائیں, پوچھا کریں. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال, انفیکٹ میرا سوال ہی یہی تھا, اس میں مزید آپ کچھ کہنا چاہیں کہ نئے آنے والے بچیوں بچیوں سے آپ کیا کہیں گی, اس کے علاوہ کچھ آپ جو کہنا چاہیں, کیونکہ اب میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. جی
جی بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو میں نے جیسے کہا کہ پوچھیں نا، اور اردو کے ساتھ ہم بہت ظلم کر رہے ہیں. اردو اگر آپ بولنا چاہتے ہیں آپ لغت کو اپنا دوست بنا لیں اور اپنے مشاہدے کو تھوڑا سا اسٹرانگ کریں، بالکل سنا کریں دھیان سے، اور انگریزی کے جو لفظ ہیں ان کا ترجمہ ضرور کریں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ عائشت، بہت ہی اچھا لگا عائشت فاطمہ صاحبہ آپ سے بات کر کے. ایک تو ہم آپ کے ایڈمائرر ہیں، آپ کے لہجے کے، آپ کے یعنی کہ جو خبریں پڑھنے کا انداز تھا. دوسرے مجھے آج یہ احساس ہوا کہ آپ کے ساتھ الگ سے بھی ایک پورا پروگرام جو ہے وہ کرنا چاہیے. آپ کے پاس تو ایک تاریخ ہے یادوں کی اور پاکستانی پولیٹیکل حوالوں سے بہت کچھ آپ سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، میں تو سرکار کے دامن میں چھپ گیا. کیا کہنے. اچھا میں چاہ رہا تھا قاسم بھائی ہم ذرا جو ذخیرہ اندوزی کا موضوع ہے اس کو اگلے مرحلے پہ کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ایثار کا جو موضوع جو خاص طور پہ ہم مفتی صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے، مگر آپ کا بھی یہ سبجیکٹ ہے، تو کیا سوسائٹی میں اس پائے کا ایثار آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ مختلف جگہ جاتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کہ جس کی اسلام ہم سے متقاضی ہے، یا ہمیں اس معاملے میں ابھی بہت سفر طے کرنا ہے؟ شاہ صاحب میں کہوں گا سفر ابھی طے کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، بدقسمتی دیکھیے اس معاشرے کی کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایک رجحان آپ بڑھتا ہوا دیکھیں گے. یہ رجحان آپ کے میرے ہوش میں یہ بنا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا. ٹھیک. آپ کو ہم سے پچھلی نسل پلاٹ بناتی نظر نہیں آتی تھی، فائلیں خریدتی نظر نہیں آتی تھی. ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، تیسرا گھر رینٹ پہ، گاڑیوں کی تعداد بڑھانا اور مال و متاع اکٹھا کرنا، یہ پہلے نہیں تھا. میں اتنی اجازت دیجیے، میرے والد صاحب جنہیں کے کاروبار شروع ہو جاتا تھا 7 بجے اور بند ہوتا تھا 8 بجے رات کو. یہ 10-11 بجے جاتے تھے، 2 بجے عموماً دکان جو سرگودا میں تھی ہماری، پورا شہر جانتا ہے، ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، بند کر دیتے تھے. اور لوگ پوچھتے تھے کہ جی تسی آئے بھی لیٹ ہو، جا بھی جلدی رہے ہو، تو ایک جملہ ہوتا تھا، میرے آج دا کوٹا پورا ہو. واہ 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 واہ، کیا. اور ہمیں کبھی اس پہ رنج نہیں ہوا کہ بہت کچھ وہ چھوڑ کے نہیں گئے. اور میں ایک چیز سے کہتا ہوں، اور میں جب سے لاہور شفٹ ہوا ہوں، اگر میں سمجھے 10,000 مرتبہ سرگودا گیا ہوں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی اپنے باپ کی قبر پہ میں فاتحہ پڑھ کے. انہیں تو یہی چاہیے نا، انہیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا دکانیں چھوڑی ہیں. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی نسل تھی یہ مزاج یہ بڑھ گیا تھا. اچھا سر اس میں بھی دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ بھی ہوتا کیا ہے سر، یہ ایک ایسا اکٹھا کرنے والا، جوڑنے والا، جمع کرنے والا، کہیں نہ کہیں یہ مزاج دوسرے کو بھی دے دیتا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا سر دوسرا یہ دیکھیے کہ یہ اثار کے اسباق جو میں نے آپ نے گود میں، اسکول میں، کالج میں، اداروں میں کہیں پڑھے سنے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ اثار کے اسباق ہمیں اب گھروں میں نہیں ملتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ڈسکشن ہی ہم نے نہیں سنی کہ یار اپنے چھڑ دے، کوئی گل نہیں، دوسروں نے دے دے، کوئی گل نہیں، اللہ تیرا کچھ اور. اچھا اب زیادہ سے زیادہ ہم جاتے ہیں تو سخاوت پہ جاتے ہیں. ایسے ہی اب اثار کے اسباق کا نام ملنا، اس کی وجہ یہ بھی ہے شاہ جی، یہ میڈیا نے بھی ذمہ داری نہیں لی. ہم میڈیا والے ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا کہ جتنی مقدار میں یہ بات کرنی چاہیے تھی. ہم تو اسی پہ لڑ پڑتے ہیں، تنو ٹائم کٹ دیتا تو میں نے زیادہ دیتا، تو ہم نے کہاں سے وہ کرنا ہے ہمارا. تو اثار کے اسباق ہم بھی نہ دے پائے. پھر اب دیکھیے کہ نصاب ایک بڑا اہم سورس ہوتا ہے، جیسے بلڈ پورے جسم میں جاتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے جسم کے ایک ایک عضو میں، اسی طرح نصاب ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ ذہن سازی کرتے ہیں قوم کی. درست کہہ رہے ہیں. اب آج کا شاہ صاحب نصاب نکال کے دیکھیے. مجھے آج ہی کسی نے ایک ویڈیو سینڈ کی، اس ویڈیو میں کسی ایک اسپیسیفک اسکول کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ وہ سارے کہہ لیجئے کرسچن اور ماڈرن کلچر کو نصاب کے ذریعے پہنچا رہے ہیں مسلمان بچوں تک. میں نے کہا یہ چھوڑیے، آپ جو نصاب پڑھا رہے ہیں جس کو اسٹیٹ اون کرتی ہے، اس نصاب میں اثار کے اسباق کتنے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. پھر آپ یہ دیکھیے اثار کرنے والا آپ کا ہیرو نہیں ہے، آپ جس کو ہیرو دکھا رہے ہیں. جی 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 آپ جس کو ہیرو دکھا رہے ہیں بالکل درست. آپ دیکھیں نا، آپ کہیں نہ کہیں رمضان کے آغاز شروع کے پروگراموں میں ہم کہنے لگے کہ ایک ایسے صاحب ہیں جنہوں نے 700-800 بندہ نکال دیے.
یار آپ کے پاس تو ایسی مثالیں ہیں, آپ ان کو ہیرو بھی مانتے ہیں کہ یار یہ بننا ہے میں نے, یہ پاکستان کے 10 جو امیر ترین لوگ ہیں میں نے یہ بننا ہے. آج کے ینگسٹر کا ٹارگٹ یہ ہے. آج کے ینگسٹر کا ٹارگٹ حاتم طائی نہیں ہے, اس کا ٹارگٹ کوئی صوفی ولی بننا نہیں ہے, اس کا ٹارگٹ کوئی اللہ کی راہ میں کچھ دینا, یہ ٹارگٹ اس کا نہیں ہے. اس کا ٹارگٹ تو آپ اسے دے رہے ہیں رول ماڈل دکھا کے جمع کرنے والے, پلاٹ بنانے والے, ہاؤسنگ لانچ کرنے والے. یہ ایک بڑا 20 سالوں میں طبقہ اسٹیبلشڈ ہوا ہے جو کہ علمی طور پہ کوئی مقام نہیں رکھتا, ادبی طور پہ کوئی مقام نہیں رکھتا. یہ مالکان ہو سکتے ہیں, سیٹ ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن ان کی زندگی قابل تقلید نہیں ہے. قابل تقلید یاد رکھیے گا, جو ایک مکمل ذات گرامی جس پہ مطلب ہماری نسلیں بھی قربان, وہ حضور کی ذات گرامی ہے. اور ان کی ذات گرامی میں اظہار سے بہترین مثال تو ملتی کوئی نہیں ہے. میں تو ہمیشہ, ہم کہتے ہیں جی ہم صحیح جذباتی ہو جاتے ہیں اس معاملے میں, کہ آپ دیکھیے آپ کی تربیت کا نتیجہ بھی احسار ہے. بالکل درست کریں. یعنی وہ کیا تربیت ہوگی. آج جتنی مثالیں شاہ صاحب آپ نے دی ہیں, مفتی صاحب نے دی ہیں, وہ ساری مثالیں تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہے. بے شک ایسے. تو آج ہمیں ماننا پڑے گا وہ تربیت ہم نہیں کر پا رہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا سرکار کے بارے میں شہباز بھائی کہ لجبال اور سخی گھرانہ, تو ہم مجھے لگتا ہے کہ پوری بات شاید بیان نہیں کرتے ہیں. یہ ان کی جو سخاوت تھی وہ ایثار کے ساتھ تھی. واہ واہ واہ. یہ نہیں تھا کہ کچھ رکھا ہوا ہے اور اس میں سے دے دیا. نو یہ بڑی بات. مفتی صاحب اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. اس پہ تو معروف حدیث پاک ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا اور آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے اس وقت دینے کے لیے غذائی اجناس وغیرہ, تو آپ فرماتے فلاں دکان پہ چلے جاؤ, میرے نام لینا, وہ تمہیں عطا کر دے گا, میں اب پھر اس کو بعد میں پیسے دے دوں گا. یہ تھا عیسیٰ. اور شاہ صاحب ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو دوں, کیونکہ ابھی تربیت کی بات ہو رہی تھی. دراصل ایثار کی تربیت کو ریاست مدینہ میں سربراہان مملکت نے اپنی ذمہ داری لیا ہوا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم اس پر بہت فوکس کرتے تھے کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی شہری ہیں کیا ان میں ایثار کے جذبات ہیں. آپ اس پر باقاعدہ ان کی آزمائش اور امتحان لیتے ہیں. میں آپ کو ایک معروف واقعہ سناؤں. حضرت عمر نے 400 دینار پر مشتمل ایک بیگ دیا, فرمایا یہ جاؤ ابو عبیدہ بن جراح کو دو, اور پھر وہیں بیٹھ جانا اور واچ مونیٹر کرنا کہ یہ ان پیسوں کا کرتے کیا ہے. واہ. اچھا وہ چلے گئے. فرمایا کہ پھر اس کے بعد یہ دوسرا بیگ لے کے جانا معاذ بن جبل کے پاس, دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں. دونوں رسول اللہ ابو عبیدہ بن جراح وہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا ایماندار شخص. ان کے پاس وہ یاد ہوگا جب وہ وہاں بیت المقدس کے حاکم تو سیدنا عمر نے واپس بلایا کہ یہ نکل آئے بابا کے اس سے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس یہ پہنچا, انہوں نے فرمایا اچھا میرا عمر کو بہت شکریہ ادا کریے گا. اب یہ باہر نکل کر مونیٹرنگ کرنے لگ پڑے, پھر پیسوں کا کریں گے کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے وہ بیگ اٹھایا, کسی کو 5 دینار دیے, کسی کو 10 دینار دیے, جس کو سمجھتے تھے جتنی ضرورت ہے ان سب کو دیے. بیگ خالی کیا, اس کو پلٹا, کچھ بھی نہیں نکلا, گھر واپس آ گئے. پھر وہ دوسرا بیگ لے کر گئے تھے معاذ بن جبل کے پاس, انہوں نے بھی سارا بانٹا. ان کی وائف بیچ میں آ گئی کہ ہم خود گھر میں مسکینیت کی زندگی گزار رہے ہیں, چند ایک گھر میں تو رکھ لیں. انہوں نے وائف کے اصرار پر صرف 2 دینار گھر رکھنے کی اجازت دی. جب وہ سیدنا فاروق اعظم کا نمائندہ واپس پہنچ کر سارا حال سناتا ہے تو حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے ساتھی اور دوست دیے. یہ سیدنا فاروق اعظم ہے جو ریاست کے امیر کی حیثیت سے اپنے احباب, اپنے وزراء اور گورنرز کو دیکھتے تھے کیا ان میں ایثار کے جذبات ہیں یا نہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن ہے, ان سے آگے ہزاروں لوگوں نے سیکھنا ہے. تو اس لیے آپ ان پر خاص فوکس کرتے. دوسری ایک اور اہم ترین بات جو ریاست سیدنا فاروق اعظم کی ریاست میں یہ بات تھی, ریاست مدینہ میں, ایثار کا دوسرا معنی ایک کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ یہاں پر بہت زیادہ ایثار ہے, ہر آدمی نے دوسرے کو ترجیح دینی ہے, جو فارغ نکمہ بیٹھا ہے, ویلا بیٹھا ہے,
اس کو گھر بیٹھے مل جائے گا. اس نکمے آدمی کو پھر کہیں یہ ترغیب نہ ملے تو کام کرنے کی لوڑ ہی نہیں, گھر بیٹھے ہی. جب مجھے جو اپنی ذات پر ترجیح دینے والے ہیں تو میری ضرورت پورے کرنے والے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے. بڑا اہم نکتہ ہے. حضرت عمر ایثار کے ساتھ اس بات پر بھی غور کرتے. مثلا سیدنا عمر مسجد میں جاتے, بازار میں جاتے, مختلف جگہوں پر خود چکر لگاتے. جتنے آپ کو ویلے, نکمے اور فارغ نوجوان نظر آتے, حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے ان کی پٹائی کرتے اور انہیں فرماتے اٹھو محنت کرو, آسمان سے سونا چاندی نہیں برسنے والا, تمہیں محنت کرنی پڑے گی. خود سیدنا فاروق اعظم دن رات کام کرتے, بہت کم سوتے. گھر والوں نے کہا اتنا کم کیوں سوتے ہیں؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے اگر میں رات بھر سویا رہوں تو خود کو ضائع کر دوں گا, دن کو سویا رہوں تو میں رعایا کو ضائع کر دوں گا. اور آخر میں ایک بات مثال دوں گا. گولڈا میئر اسرائیل کی بنیاد رکھنے والی 16 سے 20 گھنٹے کام کیا کرتی تھی. اس نے اپنے باطل مقصد کو محنت کے بل بوتے پر پا لیا, ریاست اسرائیل کی بنیاد رکھ لی. پتہ یہ چلا کہ جو محنت کرتا ہے وہ اپنی منزل پا لیتا ہے, اور جو فارغ اور نکمہ رہتا ہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ اپنی منزل نہیں پا سکتا. سبحان اللہ. اس لیے حضرت فاروق اعظم نے, میں کہتا ہوں کیا کہنے, ایک طرف وہ سہیل صاحب کہہ رہے ہیں گلے لگا لیں کورونا کو چھوڑ دیں مفتی صاحب, کیا نکتہ بیان. ایک طرف ایثار کی ترغیب ہے اور دوسری طرف فارغ اور ویلے رہنے والوں کو ضربیں بھی لگائی ہیں کہ محنت کرو. سبحان اللہ. اور تیسری بات یہ کہ خدا کا قانون ہے, جو بھی اس قانون پہ عمل کرے گا چاہے وہ کفار میں سے کیوں نہ ہو وہ دنیاوی کم از کم حد تک اپنا مقصد پا لے. کیا کہنے. کالر ہمارے ساتھ ہیں نسیم صاحب. جناب ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی نسیم صاحب اس وقت آپ آن ایئر ہیں, فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم جناب میں نسیم عثمانی عرض کر رہا ہوں. جناب عثمانی صاحب میں نے سنا, میں ایک تو یہ کہ آپ کو بہت مبارکباد دینی تھی, اور اللہ تعالیٰ اس صرف آپ لوگوں کو اجر دے سکتا ہے, بڑی عزت باقی تو کوئی نہیں. انشاءاللہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ رہنمائی کر رہے ہیں. بس یہی چاہیے, یہی چاہیے. عاصم شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے فائدہ کیونکہ میں بہت زیادہ اور آپ کا بھی یہ کہ دیکھیں اسکولوں سے ہمارے یہاں علامہ اقبال کی نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, ہم پڑھتے تھے بچپن میں, آپ کو یاد ہوگا. جی بے شک. اور سب بل کے مل کے پڑھتے تھے. اور میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ اٹھتے تھے, معصوم سے ہاتھ اٹھتے تھے ہمارے, اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا تھا. تو ہمارے یہاں کتنی برکتیں ہوتی تھی. دوسری گزارش میری یہ ہے کہ اگر آج تمام اسکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر یہ نافذ کر دیا جائے کہ ہر بچے نے درود شریف پڑھنا ہے, پھر آپ دیکھیں گے میرے پاکستان کے اوپر کیسے کرم ہوتا ہے اور میرے پاکستان کے اوپر کیسے رحمتیں آتی ہیں. کیونکہ ہم نے کورسز میں ان چیزوں کو ختم کر دیا ہے اور جان کے ختم کیا گیا ہے اس کو. یہ کسی وہ نہیں ہے کہ ہمارے آئے اور بدل دیا, اور نہیں, یہ بدلوایا گیا ہے باقاعدہ. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے نسیم صاحب. اس پہ کچھ آپ دونوں شخصیات کہنا چاہیں, چونکہ مدارس میں تو خیر اس کا اہتمام ہے, لیکن یہ جو ماڈرن تعلیم ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اخلاقیات کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں شاہ صاحب, کیونکہ میں خود ایک استاذ ہوں اور بڑے عرصے سے میں پڑھا رہا ہوں, دینی سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں, میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ صرف کتاب آپ کو کبھی نہیں بدلتی. واہ جی واہ. جب تک آپ عملی طور پر تربیت نہیں کرتے. ہمارے یہاں مین پرابلم یہ ہے, جو مربی ہے نا تربیت کرنے والا, اس کی اپنی تربیت کوئی نہیں ہے, تو وہ آگے کیا تربیت دے گا. یہ تمام اداروں کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے, اس پر ہم سب کو غور کرنا ہوگا, ریاست کو غور کرنا ہوگا. یہ 100% سر آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. انسان کمپنی سے سیکھتا ہے. شاہ صاحب ہم آج اگر آپ مڑ کے دیکھیں نا 40-47 سال عمروں میں, ہمیں کمپنی نے بڑا کچھ سکھایا ہے, ہمیں استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنے نے بڑا کچھ سکھایا ہے, ہمیں ادب آداب مجلس سے آئے ہیں. ہمیں کئی جگہ ایسی ہیں, میں شاہ صاحب بتاؤں, جہاں میں ان کا دینا نہیں دے سکتا بے شک, کہ انہوں نے کوئی ایسا انداز, کوئی ایسی عادت. میرے ایک بڑے زبردست مینٹور ہیں پروفیسر ارشد جاوید صاحب, وہ اتنے مہربان تھے میرے پہ شاہ صاحب. وہ مجھے گھر لے کے جاتے تھے اپنے, اور اپنی الماری کھول کے دکھاتے تھے کپڑے ایسے پہننے. کتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ اپنے شاگردوں کو یہ بھی سکھائیں کہ یار کپڑے ایسے پہننے, مخاطب ایسے ہونا, چلنا ایسے, بات ایسے کرنی ہے, نوک ایسے کرنا ہے, رابطہ ایسے کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے انداز, یہ آپ پریکٹیکلی کسی کو دیکھیں. شخصیت سازی جسے شاہ صاحب میں نے ایک اور تجربہ کیا, یہ ہم نے 1 سال کے اندر کیا, اور اس کا ہمیں بڑا رزلٹ ملا. ہم ہفتہ وار کچھ دوستوں کو اکٹھا کرتے تھے,
ہم نے ویکلی کلاس کا نام دے دیا. جو رزلٹ ہمیں ویکلی کلاس میں ملتا تھا وہ باقی کورسز میں نہیں ملتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کلاسز میں لوگوں کو ساتھ جڑنے کا موقع ملتا تھا. یہ جو ساتھ جڑنا ہے، یہ ساتھ جڑنے سے کئی عادتیں دوسروں میں منتقل ہو جاتی ہیں. پھر آپ کئی اسائنمنٹس ایسی ہیں جو آپ دیتے ہیں جو عام طور پہ اسکول کالج میں نہیں ملتی. مثلا چھت پہ پرندوں کو دانے ڈالنا ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، لگتا چھوٹا ہے، لیکن جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے رزق میں سے کوئی کھا رہا ہے، کیا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے. بعض اوقات وہ میرے کلاس کے وہ جو بچے تھے وہ تصویریں بھیجتے تھے، اس میں ایک وقت میں کوا اور طوطا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سر کیا نظارہ ہے. کیا کہنے. کالر لے لیں. جی علیم صاحب. جناب جناب کیا حال ہے؟ خیریت؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں. ہم کیوں نکالیں گے آپ کو؟ اور کچھ کھا نہیں سکتے بھائی؟ افطار کے وقت کھائیں گے، ابھی کیسے کھا سکتے ہیں؟ مکمل کیجیے آپ. لوگ تو سنیں نا آپ جو شعر سنا رہے ہیں کہ شاید مجھے نکال کر پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. ہم اس کو یوں بھی پڑھتے تھے کہ شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. اچھا سر، آج کے موضوع کے حوالے سے جو ہے اثار اور جو ذخیرہ اندوزی کا آپ نے کہا، تو دور حاضر میں جو ہے سر، اگر ذخیرہ اندوزی نہ کرے تو یہ سب سے بڑا اثار ہوگا. واہ 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 واہ. اگر اپنا منافع کم کر دیں. کیا اچھی بات کی عالم صاحب. واہ 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 واہ. اور سر یہ آپ لوگ جو اپنا پروگرام کر رہے ہیں ریٹنگز کی دوڑ سے ہٹ کے، یہ بہت بڑا اثار ہے. اور یہ تو صحیح ہے سر، میاں صاحب کر رہے ہیں. ویسے سچی بات آپ پوچھیں تو ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور سیدہ زہرا بی بی ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وسیع شاہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں. آپ اس وقت آن ایئر ہیں زہرا بی بی، راولپنڈی سے آپ بات کر رہی ہیں. جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں، اور میں خود ایک ٹیچر رہ چکی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اثار، اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھی تعلیم دیتے ہیں ایمانداری سے، یہ بھی ہمارا ایک اثار ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ تو فرض نہیں ہوا اگر آپ کام کر رہے ہیں، اور یعنی کہ یہ اثار تو محترمہ نہیں ہوا. بہت ہی مجھے اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ 3 نعمتیں ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ کو دیکھیں ان کا اثار کس درجے کا تھا. فرماتے ہیں کسی علاقے میں بارش برستی ہے نا، میں بہت خوش ہوتا ہوں. واہ واہ. کہا جی آپ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہنے لگے اگرچہ میرے وہاں جانور نہیں، میری زمین نہیں، لیکن کسی کو فائدہ تو ہوا، میں یہ سوچ کے خوش ہوتا ہوں. سوچ کا اثار. دوسری بات کہتے ہیں جب کوئی قاضی انصاف پر مبنی فیصلہ کرے، مجھے علم ہو، میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ میرا مقدمہ تو نہیں لیکن کسی کو فائدہ ہوا. تیسرا کہتے ہیں جب میں کوئی علم کی بات قرآن مجید سے حل کرتا ہوں، آپ لے لیں کوئی بھی علم کا عقدہ آپ کھول لیں، تو میں بہت خوش ہو کر شکر ادا کرتا ہوں کہ اب یہ علم مجھے آیا ہے، آگے بھی پہنچے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم آگے پہنچانا ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کے حساب سے. کسی کی نعمت پر خوش ہونا بھی اثار ہے. سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ اثار پہ کچھ اور اگر آپ کہنا چاہیں یا شاہ صاحب کچھ اور کہنا چاہیں، پھر ہم ایک ہی مرتبہ جو ذخیرہ اندوزی کا ٹاپک ہے اس پر بات کرتے ہیں. آپ دونوں حضرات سے کچھ آخر میں ایک چیز صرف ایڈ کرنا میں شاہ صاحب کو شامل کر لوں، پھر آپ بھی کچھ کہہ دیجیے گا. ہم اگر اثار کی تاریخ کے واقعات کو نصاب میں شامل کروا دیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، ایک جیسے ہم نے کچھ چیزیں شیئر کی، ایک چیز مس ہو گئی ہے. لوریاں کہاں چلی گئی؟ وہ جو ماں کی گود میں ہم سنتے تھے. ہم کتنے واقعات شاہ صاحب یاد کریں آپ کے میرے وقت میں. وہ نا سیل فونز میں تبدیل ہو گئی ہیں. وہ اب جو ماڈرن مائیں ہیں وہ بچوں کو وہ پکڑا دیتی ہیں اور بس بچے. میں تو ویسے مدرس کی ٹریننگ میں اسائنمنٹ دیتا ہوں کہ لوریاں یاد کریں اور سنانی شروع کریں. بہت اچھی بات ہے. بہت یہ بڑا خیر کا کام ہے کہ آپ اثار کے واقعات کو گھروں میں تربیت کی شکل میں، لوریوں میں اور نصاب میں بھی شامل کر دیں. ٹھیک. لیکن جن واقعات کو شامل کرنے کی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں نا، ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے پیش خدمت کر رہا ہوں. ایک صاحب کا 2 پڑوسی ہیں. ایک پڑوسی چاہتا ہے میں اپنے گھر میں دیوار بناؤں تاکہ ہمارا پردہ رہے آپس میں. اب دیوار کے بیچ میں پڑوسی کا درخت آ رہا ہے. پڑوسی سے کہا جناب والا یہ درخت یا آپ خود کاٹ لیں یا مجھ سے اس کے پیسے لے لیں، میں دیوار بنانا چاہتا ہوں. میرا آپ کس عہد کے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں؟ ویسے واقعہ یا آپ سنتے جائیے خود یہ پہنچ چل جائے. اب وہ پڑوسی مانا نہیں. یہ صاحب مقدمہ لے کے آگے دربار رسالت. سبحان اللہ. حدیث شریف. ٹھیک ہے. یا رسول اللہ میں نے دیوار بنانی ہے، پڑوسی دیوار میں سے درخت نہیں کاٹنا چاہ رہا، مسئلہ حل کروا دیں. حضور نے اس شخص کو بلایا. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ درخت کاٹ لیں.
کہ یا رسول اللہ میں یہ درخت نہیں کاٹنا چاہتا. آپ نے دوبارہ فرمایا کہ یہ درخت کاٹ لو, اس کے بدلے میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت میں درخت دوں گا. اللہ اکبر. ایثار کی بات. اب سارے صحابہ اکرام جو مجلس پہ بیٹھے ہیں وہ خوش ہوئے کہ یہ شخص تو فوراً سے پہلے فیصلہ کرے گا, لیکن افسوس ہوا اس نے کہا میں یہ درخت پھر بھی نہیں کاٹوں گا. اچھا. وہیں مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کا نام تھا ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر اس کو میں منا لوں تو کیا جنت میں وہ درخت مجھے بھی ملے گا؟ میں ہاں ابو الدحداح تمہیں عطا ہو. واہ واہ واہ. حضرت ابو الدحداح کا مدینہ طیبہ میں ایک خوبصورت اور آئیڈیل باغ تھا جس کی 4 دیواری تھی. سبحان اللہ. اس میں 600 کھجور کے درخت تھے اللہ اکبر. اور عین اس کے درمیان میں آپ کا گھر بھی تھا. واہ واہ. ایک نخلستان تھا پورا. نخلستان تھا. واہ. جس کی تمنا کرتے تھے سب مدینہ کے لوگ کہ کاش ایسا ہمارا باغ. وہ گئے اس شخص کے گھر, دروازہ بجایا, کون؟ ابو الدحداح. سنا تو وہ خوش ہو گیا, میرے گھر بہت بڑا شخص آیا. اہتمام کیا, آپ کیسے آئے؟ فرمایا یہ جو میرا باغ دیکھا ہے, کہاں دیکھا ہے؟ آپ کا باغ تو بہت اعلیٰ ہے, 600 درخت ہیں, اتنا خوبصورت 4 دیواری. فرمایا اگر وہ باغ میں سارے کا سارا تجھے دے دوں تو کیا وہ درخت تو کاٹ لے گا؟ سبحان اللہ. کیا ہستیاں ہیں, میں کاٹنے کے لیے تیار ہوں. واہ واہ واہ. ابھی میں درخت کاٹ دیتا ہوں. اللہ اکبر. درخت وہ والا لیا, اپنا باغ انہیں دیا. دربار رسالت میں بھی پہنچے ہی تھے کہ سرکار دیکھ کر مسکرانے لگے. اللہ اکبر. فرمایا ابو الدحداح بیٹھ جاؤ, تو جو سودا کر کے آیا نا, جو ایثار کی تاریخ رقم کر کے آیا ہے, جبریل امین نے میرے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ایک درخت کے بدلے ایک دینا تھا, لیکن یہ پورا باغ دے آئے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو 6000 درختوں پر مشتمل جنت میں باغ عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ واقعات ہیں ایثار کے, احساس کے, ہمدردی اور غمخواری کے, جس سے نہ صرف ایمان تازہ ہوتا ہے بلکہ وہ جذبات ابھرتے ہیں جو دوسروں کے لیے قربان ہونے اور دوسروں کے لیے اپنی اشیاء کو پیش کرنے کا ایک جذبہ فراہم کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے جو شاہ صاحب نے مشورہ دیا, نصاب تعلیم میں شامل کریں, اور پھر اساتذہ, پھر جو ادارے کی مینجمنٹ ہے وہ ایثار کی عملی شکلیں بھی دکھائیں کسی غریب طالب علم کے لیے, کسی کمزور جس کے پاس کتابیں نہیں ہیں اس کو مہیا کر. بریک پہ جانا, واپس آ کر میں فوراً یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو ایک بات اور ایثار پہ کریں گے اور پھر ہم بڑھیں گے آج کے ایک بہت ہی اہم موضوع پر جو فی زمانہ جس پر بات کرنے کی, جس کو سمجھنے کی, سیکھنے کی, اور کس قدر یہ اس کا گناہ ہے اور کس قدر یہ بڑا جرم ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ذخیرہ اندوزی پر. کیا اچھی بات میرے خیال میں علیم صاحب نے کی تھی کہ اس وقت تو ذخیرہ اندوزی کو ترک کرنا ایثار کے زمرے میں آئے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ سحر چاولہ صاحبہ موجود ہیں اب. جی السلام علیکم سحر صاحبہ, میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ وعلیکم السلام. جی بالکل آ رہی ہے. سحر صاحبہ آج یہ بتائیے ہمیں سب سے پہلے, اگر ممکن ہے آپ کے لیے, تو ہمیں پکوڑوں کی تاریخ کے بارے میں بتائیے. یہ کہاں سے, یعنی کہ سبحان اللہ یہ نعمت کہاں سے آئی؟ دیکھیں یہ ہمارے سارے ماشاءاللہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کلچر کی انوویشن ہے. یہ ہماری کریٹیوٹی ہے کہ ہم چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں, ہم چیزوں کو بڑی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشین کلچر میں, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں چٹپٹے کھانوں کو, اسپائسی کھانوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے. اور جب اسپائسی کھانوں کو آپ تل بھی دیتے ہیں تو تلنے سے ظاہر آپ اس کا فلیور بھی بڑھا دیتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ ہر دل پسند ہے. اور چونکہ بیسن جو ہے اس کا اپنا فلیور بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے, پھر جب آپ اس میں بہت زیادہ مرچ
مرچیں اور مسالے اور آلو، اور اب تو بہت طرح کے پکوڑے آ گئے، چیز پکوڑے، چکن پکوڑے، اب تو بہت زیادہ انوویشن ہو گیا، کچھ بھی مکس کر دیتے ہیں تو آف کورس وہ کسی بھی کہتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشین بندے کے لیے وہ ہر دل پسند ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ پکوڑوں کے بغیر افطار کا تصور جو ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ یہ صرف ذائقے کی حد تک بات محدود ہے یا اس کی کوئی میڈیکل کی کوئی طب میں افادیت بھی ہے، پیاز کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں پروٹین اور یہ وہ سارا جو معاملہ ہے؟ جی دیکھیں، یہ صرف بات پکوڑوں کی نہیں ہے، پکوڑوں کی بے شک ہے کیونکہ پکوڑے بہت رمضان میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نوٹ کریں جیسے سموسے ہو گئے، کچوریاں ہو گئی، فرائیڈ چکن ہو گیا، آلو کے چپس ہو گئے، جتنی بھی ہمارے پاس تلی چیزیں، ہم ان سب چیزوں کا استعمال جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان سب چیزوں کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو تلی چیز ہے جب وہ تل جاتی ہے، یہ بھی ابھی آگے میں ایکسپلین کرتی ہوں، وہ فلیور انکریز کرتی ہے اس کا۔ تھوڑا سا میں بایو میڈیکلی ایکسپلین کرنا چاہوں گی، حالانکہ یہ بات میں نے بعد میں کرنی تھی۔ جب آپ کھانے کو تیل میں تلتے ہیں، آپ کھانے کو تیل میں رکھتے ہیں تو پورا ایک سیریز آف کیمیکل ریئیکشنز اس میں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کا جو کوکنگ آئل ہوتا ہے نا، اس کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسموکنگ پوائنٹ۔ اسموکنگ پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے کہ جب اس تیل کا ٹیمپریچر ایک خاص لیول پہ پہنچ جائے گا، اس کے بعد یہ دھواں، یہ اسموک پروڈیوس کرے گا۔ اب یہ جو دھواں پروڈیوس ہوگا، یا تو وہ اس کھانے سے باہر نکلے گا یا تو وہ اس کھانے کے اندر نکلے گا۔ اگر یہ اسموکنگ پوائنٹ، یہ اسموک اس کوکنگ آئل کی کھانے کے اندر جاتی ہے تو یہ اس کھانے کو جب اسموک، جیسے آپ باربیکیو کو بھی تو اسموک کرتے ہیں نا، تو وہ اس کو فلیور دیتی ہے۔ تو آپ کے پاس وہ کوکنگ آئلس خاص طور پہ جو کھانے کے اندر اسموک بھیجتے ہیں، وہ اس کا فلیور انکریز کرتے ہیں، اور وہ کوکنگ آئلس جن کا اسموکنگ ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، یعنی بہت جلدی وہ دھواں ریلیز کر دیتے ہیں اور کھانے کے باہر دیتے ہیں، وہ فلیور کو کمپیریٹیولی کم کرتے ہیں۔ اب یہ کون سے کوکنگ آئلز ہوتے ہیں جن کا اسموکنگ ٹیمپریچر، یہ ویری انٹرسٹنگ، آئی سو وانٹڈ ٹو شیئر۔ اچھا جی، اب یہ کون سے کوکنگ آئلز ہوتے ہیں جو آپ کے پاس کھانے کا اسموکنگ ٹیمپریچر، آپ کے پاس جو کارن آئل ہوتا ہے اس کا اسموکنگ ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کارن آئل میں تلیں گے تو اتنا زیادہ فلیور نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس جو کوکونٹ آئل ہوتا ہے، کبھی اپنے کھانے کو، کبھی اپنے پکوڑوں کو، کبھی فرائیڈ چکن کو، چپس کو کبھی کوکونٹ آئل میں تل کے دیکھیے گا، کوکونٹ آئل کا اسموکنگ ٹیمپریچر سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ باقی آئل سے، ویسے تو میں ایز اے نیوٹریشنسٹ اس وقت مجھے فرائیڈ چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم سب انسان ہے، میں بھی کھاتی ہوں کبھی کبھی، تو اگر آپ نے تلنا ہے تو آپ کوکونٹ آئل میں تلیں۔ اس کی ریزن یہ کہ کوکونٹ آئل کمپیریٹیولی پھر بھی ہیلدی ہے۔ اور یہ جو سن فلاور اور اولیو آئل ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ان کی کیا یعنی کہ وہ ہے؟ جی میں اس طرف آتی ہوں۔ جی میں بالکل اس طرف آئی ہوں۔ کوکونٹ آئل میں آپ کے پاس وائٹامن ای ہوتا ہے جو کہ افادیت کے لیے اچھا ہے۔ ایک اور تھوڑی سی چیز بتانا چاہوں گی، اس میں آپ کے پاس لورک ایسڈ ہوتا ہے۔ جو لورک ایسڈ ہوتا ہے وہ باڈی کے گڈ فیٹس کو زیادہ اور بیڈ فیٹس کو کم کر دیتا ہے۔ اور جو سن فلاور آئل ہے آپ کے پاس، حالانکہ وہ بہت فیمس ہے، لیکن سن فلاور آئل جو ہے اس کا جو اسموکنگ ٹیمپریچر ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، اور سن فلاور آئل جو ہے اس میں مائکرو نیوٹرینٹس بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے پریفر کرنا ہے آپ کوکونٹ آئل کو کریں، لیکن بہترین آئل آپ کے پاس آف کورس اولیو آئل ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اولیو آئل ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے MUFA، مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز، جو کہ کمپیریٹیولی ہیلدیئر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں یہ بات کلیئر کرتی چلوں، بہت سارے لوگ اولیو آئل دو کوانٹیٹیز میں اویلیبل ہوتا ہے، ایک ریگولر ورژن ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل۔ پلیز ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کو تلنے کے لیے یوز مت کریں، کیونکہ جو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہوتا ہے وہ جس پروسیس سے بنتا ہے اس کو کولڈ پریسنگ کہتے ہیں، اور وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے 85.5 ڈگری سیلسیس سم تھنگ، وہ تلنے کے لیے یوز نہیں ہو سکتا۔ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کو آپ ڈریسنگ کے لیے یوز کریں، ادروائز ایکسٹرا جو دوسرا اولیو آئل ہے اس کو آپ کھانے کے لیے، تلنے کے لیے جو ہے یوز کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی تلے کھانوں کی برائیاں بھی کر لیتے ہیں، تاکہ ناظرین روز روز نہ کھانا شروع کر دیں نا۔ ہاں جی، تو اچھا، جب آپ کھانے کو تلتے ہیں، جب کوکنگ آئل کا آپ ٹیمپریچر ہائی کرتے ہیں تو زیادہ تر جو ہمارے پاس کوکنگ آئلز ہوتے ہیں وہ ویجیٹیبل سورسز سے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے سن فلاور کی بات کی، کوکونٹ کی بات کی۔ تو یہ جو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں کوکنگ آئل کا جب ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہائیڈروجنیشن، یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں ایک ذرا خطرناک صحت کے لیے مضر فیٹس میں، جس کو آپ ٹرانس فیٹس کہتے ہیں۔ اب یہ ٹرانس فیٹس بڑی خطرناک چیز ہے، جب کوکنگ آئل کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سے اوپر جاتا ہے تو ٹرانس فیٹس بن جاتے ہیں ویجیٹیبل آئل میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹرانس فیٹس ہیں یہ باڈی کے بیڈ کولیسٹرول یعنی
LDL کو زیادہ کرتے ہیں اور گڈ کولیسٹرول یعنی HDL کو نیچے کرتے ہیں. اب HDL کا کیا کام تھا؟ HDL کا کام یہ تھا کہ اس نے باڈی کے مختلف حصوں سے سیل سے چربی پکڑ کے لیور میں لا کے توڑنی تھی. جب HDL کم ہو جائے گا تو باڈی کی جو چربی کی کلیکشن ہے جس کی لیور میں توڑ پھوڑ ہونی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی. اب بیڈ کولیسٹرول جب LDL زیادہ ہو جائے گا یہ الٹا کام کرتا ہے, یہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں چلتے ہیں. LDL جو ہے وہ جگر سے چربی اٹھا کے ڈفرینٹ آرگنز میں جا کے ڈپوزٹ کرتا ہے. اب چربی کی توڑ پھوڑ کم اور ڈپوزیٹیشن اس کا جمنا زیادہ ہو گیا ہے. جس ایریا میں یہ سب سے زیادہ جمنا شروع ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہیں آپ کی خون کی شریانیں, بلڈ ویسلز. اس لیے جب آپ تلی چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو پہلی شکایت جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس ہائپر ٹینشن, کیونکہ بلڈ ویسلز میں آپ کے پاس چربی ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بلڈ ویسلز تنگ ہو جاتی ہیں, بلڈ فلو جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب جب آپ کو بالکل زور لگے گا بلڈ ویسلز میں بلڈ ٹرانسفر کرنے کا. اب جب ہائپر ٹینشن کی شکایت ہوتی ہے تو باڈی میں ایک انفلیمیٹری سوزش کی کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے. وہ باڈی میں ہمارے پاس کیمیکلز پروڈیوس کرتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز. یہ ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز مزید سونے پہ سہاگا, یہ ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز کیا کرتی ہے بلڈ میں جو چربی بنی ہے. میں سمجھ گیا ڈاکٹر صاحبہ, اب آج تو نہیں کھاؤں گا میں, کم از کم کل پھر دیکھی جائے گی. مجھے یہ فرمائیے جی ہاں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ فرمائیے, مجھے کالر لینا ہے, پھر میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کتنی مقدار روزانہ یا مطلب آپ لے سکتے ہیں؟ ایک آدھ پکوڑا چھوٹا سا, ایک آدھ سموسہ, یا کیا کتنی کوانٹٹی جو ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے یا کتنے دن کے بعد ہونی چاہیے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہوگا. مگر رفیق صاحب کو ذرا لے لیں, کالر ہیں. جی رفیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر محمد رفیق توسوی عمان سے. جناب توسوی صاحب کی حال ہے؟ الحمدللہ اللہ دی مہربانی. سبحان اللہ. توسے شریف دے تسی سب یقیناً جی توسے شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماؤ. ہاں جی بہت شکریہ سر. پہلے تو آپ کو مبارک کہ آپ کے پروگرام آپ جو کر رہے ہیں, بڑی محبت, یہ بہت ہی اچھا ہے. اللہ اور اس کی جزا رب اللہ پاک ہی دے سکتے ہیں آپ کو. ہم اس سے بہت مستفید ہوتے ہیں. جزاک اللہ, ہم سبھی سیکھتے ہیں. اور سر مختصر میرا سوال ہے قاسم شاہ صاحب سے جی, کہ خود کو کانسنٹریٹ کسی کام پہ کرنا, یعنی جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں, میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے ادھر عمان میں ماشاءاللہ, تو وہ نہیں چھوڑتا. کوئی اور کبھی بات آ گئی وہ نہیں چھوڑتے. تو ہم کانسنٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں نماز میں؟ بالکل ٹھیک ہے, بزنس ڈیلنگ میں کچھ ہے. میں واپس آتا ہوں تو پھر آپ سے جو سوال ویسے جی سحر چاولہ صاحبہ سے جی میں ذرا وہ لے لوں, جواب لے لوں اس کا, پھر آپ جی سحر. جی فرمائیے. آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہی کہ کوانٹٹی کتنی کنزمپشن ہونی چاہیے, کتنی دیر بعد ہونی چاہیے. جی جو اسٹیٹسٹکس اور جو سروے وہ کہتے ہیں اگر آپ ہفتے میں 3 دن سے زیادہ استعمال کرتے ہیں فرائڈ چیزوں کا تو آپ کے پاس یہ جو بھی میں پروسیس بتا رہی تھی بیڈ کولیسٹرول زیادہ ہونے کا, اس کے چانسز آپ کے پاس 39 to 56% ہے. تو کوشش کریں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ اس کا استعمال مت کریں. اور مقدار تو آف کورس ایوری تھنگ ان ماڈریشن انکلوڈنگ ماڈریشن. نہیں ماڈریشن کیا ہے؟ 2 سموسے ماڈریشن انکلوڈنگ ماڈریشن. مطلب جیسے آپ اگر بتانا چاہیں کہ ایک آؤں سے ایک پکوڑا لے لیا, آدھا سموسہ لے لیا. جی 3-4 پکوڑے, ایک سموسہ بہت زیادہ ہے, اور یہ آپ کو اتنی کیلوریز پرووائڈ کر دیتا ہے کہ اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے. اور یہ ہے ہفتے میں 2 روز. میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کلیئر کرتی جاؤں, میں اس کی ریزن بتاتی جاؤں آپ کو. بایو کیمیکل جو آپ کے پاس فیٹ ہوتی ہے, ایک تو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹ, پروٹین اور فیٹ میں فیٹ ڈائجسٹ ہوتے ہیں, سب سے زیادہ انرجی نکالتی ہے. میں سمجھ گیا وہ ٹرمینالوجیز, بالکل موٹی بات. میری گزارش ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہے. وہ جو بہت زیادہ ٹرمینالوجیز ہیں نا, شاید وہ مطلب عام آدمی کے لیے غالباً امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سمجھ میں آ گئی کہ 2 دن جیسے زیادہ استعمال نہ کیا جائے. قاسم علی شاہ صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پکوڑے جو تلے ہوئے پکوڑے ہیں, اگر ان کو ٹیشو پیپر کے ذریعے تھوڑا نچوڑ کر لیا جائے تو کیا وہ کو فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی ان کے کیلوریز کم ہوتی ہیں؟ جی سر, آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے کوشچن پوچھا. اچھا جب ہم کھانا تیل میں ڈالتے ہیں نا اور وہ تیل کے بلبلے نظر آتے ہیں, وہ تیل بوائل نہیں ہو رہا ہوتا, وہ کھانے کے اوپر کا جو موئسچر ہے نا, کھانے کے اوپر کی جو نمی ہے وہ آپ کے پاس اڑ رہی ہوتی ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں آئل اپٹیک. آئل اپٹیک کا مطلب یہ ہے کہ کھانا اتنا ہی آئل ایبزارب کرتا ہے, اتنا ہی کھانا جذب کرتا ہے تیل کو جتنا وہ پانی لوز کرتا ہے. چاہے آپ سر اس کو ٹیشو پیپر سے جتنا بھی رگڑ دیں, آپ کے کھانے کے پورز نے جتنا تیل جذب
करना था वो उसने कर लिया है, और यही वजह है कि खाना ब्राउन भी होता है, खाने की सरफेस रिंकली भी होती है। अगर हमारी भी स्किन ड्राई हो जाए तो हमारी स्किन पे सबसे पहले क्या चीज़ अपीयर होती है? रिंकल्स अपीयर होते हैं। तो अगर हम नोट करें कि जो फ्राइड फूड होता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? वो रिंकल्ड होता है, क्योंकि वो अपना मॉइस्चर लूज कर चुका होता है। जब वो मॉइस्चर लूज कर चुका होता है, उसके पोर्स के अंदर तेल जा चुका है, तो टिश्यू पेपर से सर बस हम दिल को उसका फायदा नहीं देते हैं। अब सार साहब ये फरमाइएगा कि कचौरियाँ हैं जो अमूमन टेबल पे होती हैं, उसके बाद पकौड़े हैं और फिर समोसे हैं, इनको कैसी इसकी दर्जाबंदी करेंगी? कौन सी चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह है? जी, अब मैं आपको एक बात बताती हूं, इसमें दही भल्ले भी होते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है? दही भल्ले भी होते हैं, वो भी ऑयल में ही बनते हैं। बढ़िया बड़े उसमें, तो ये चारों चीजों दही भल्ले कंपैरेटिवली बेटर है, हालांकि उसमें बड़े तले होते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या है? सबसे कम डेंजरस है। एक मैं बात बताती हूँ कि जी, मैं उसकी आपको वजह भी बताती हूँ। जब आप बड़े जो हैं वो जिस कंपाउंड से बने हैं उसमें आपके पास जो पॉइजनस, जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनने का पोटेंशियल एबिलिटी है वो कम है। जब आप खाना तलना शुरू करते हैं तो जब टेम्परेचर जितना ज्यादा तलता है तो आपके पास कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। सॉरी, मुझे नाम लेना पड़ेगा। आर्सेनिक प्रोड्यूस होता है, आपके पास बेंजीन प्रोड्यूस होता है, टॉलिन प्रोड्यूस होता है, एक्रिलामाइड प्रोड्यूस होता है। इनमें से जो सबसे बुरा है वो एक्रिलामाइड है, और एक्रिलामाइड हमारे पास किन खानों से प्रोड्यूस होता है? स्टार्ची खानों से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आ गए आलू के समोसे। आलू आपके पास स्टार्ची है, अब आप जितना ज्यादा उसको तलेंगे, जितनी देर तलेंगे, एक्रिलामाइड उतना ही ज्यादा आपके पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है? और एक और चीज आपके पास ये है कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक आलू है ना 100 ग्राम, उसमें आपके पास अगर आपने तला नहीं हुआ, वो बेक्ड है या ग्रिल्ड है, तो उसमें 0 ग्राम फैट और सिर्फ 93 कैलोरीज है। आप उसको सिर्फ 5 मिनट तलें और वो 93 कैलोरीज 319 कैलोरीज में तब्दील हो जाती हैं और 17 ग्राम ऑफ फैट में तब्दील हो जाती हैं। हाँ जी, तो अब आप सोचें कि आपने सिर्फ एक छोटे से आलू को 93 से 319 पे पहुंचा दिया, तो एक आलू का समोसा अगर आप खाते हैं उसमें मैदा भी तला हुआ है, और आपके दिन की रिक्वायरमेंट, एक जवान मर्द के दिन की रिक्वायरमेंट 3000 कैलोरी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो एक प्लेट में आपने बगैर सोचे समझे 700-800 कैलोरीज ले ली हैं, और अभी उसके बाद से आप मशरूब भी लेंगे, और एक मशरूब में, टॉपिक से थोड़ा हट के बात हो रही है, आपके पास 40 ग्राम ऑफ शुगर होता है अगर आप शरबत या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, और दिन में 50 ग्राम ऑफ शुगर से ऊपर आपको नहीं लेना चाहिए। और शुगर में रोटी, समोसे, हर टाइप का शुगर। ठीक है साहर साहब, आखिरी सवाल और 30 सेकंड है चूंकि मेरे पास ब्रेक पे जाने से पहले। आखिरी सवाल ये बताइए, एक आम तासुर तो ये है कि ये जो ऑयल्स हैं, ये मतलब ऑयल जो है, सनफ्लावर है, कॉलीफ्लावर है, और उसके बाद ऑलिव ऑयल है, और फिर कोकोनट ऑयल है, ये जमते नहीं हैं। मगर आप कह रही हैं कि ये जमते हैं, ये क्या तजाद है? ये बहुत, मैंने आपको कहा उनका स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, यानी वो हाई टेम्परेचर के ऊपर आपके पास जमते हैं। जो आपके पास ओरिजिनल ऑयल है वो आपके पास हाई टेम्परेचर के ऊपर जमता है, लेकिन वो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जमता है। बहुत बहुत शुक्रिया। टेम्परेचर को एटलीस्ट 113-140। गॉट इट। बहुत बहुत शुक्रिया असहर चावला साहब। बहुत ही आपकी जो अपने सब्जेक्ट पर है वो मिसाली होती है, बहुत ही अच्छा लगता है आपको सुनकर। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, फिर हम बात करेंगे ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर अपने दोनों मेहमानों से। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन। अच्छा शाह साहब, ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसार पर हमने काफ़ी सरहासिल गुफ्तगू कर ली, और भी हो सकती है, मगर चूँकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को भी हमें कवर करना है। तारीफ़ आप बयान कर चुके हैं, पहले ही उस पर हमने बात कर ली है। फ़ी ज़माना यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वैसे भी जो उसकी ममानियत है और जो उससे नुकसानात हैं, मगर फ़ी ज़माना आप कैसे देखते हैं कि इस मामले में जब चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब हैं, ओवरऑल पूरा माशरा डिस्टर्ब है, अगर कोई शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, फिर उन चीज़ों की, ये मास्क हैं, सैनिटाइज़र हैं, यहीं से शुरू कर लीजिए। शाह साहब, आज TV स्क्रीन्स पे एक पट्टी चल रही है, वही पट्टी चल रही है कि एक साहब ने, बच्चे 5 दिन से भूखे थे, उन्होंने जहर खा लिया, अल्लाह को प्यारे हो गए। सवाल ये है कि जो इलाका, मोहल्ला जहाँ वो रह रहे होंगे, किसी ने ख्याल नहीं किया, किसी को ये ख्याल नहीं आया कि अगर हम उन्हें शामिल कर लेते। और ये वाक़या उस वक्त हुआ जब कल पिछले दिन उनके बच्चों ने पानी से अफ्तार की, किसी को ख्याल नहीं आया। तो दरअसल ये दिल की तंगी है, इंसान कभी भूखा नहीं मरता, याद रखिए। बेहिसी जो है ये नज़र आती है इस तरह के वाक़यात से।
اب دیکھیے ذخیرہ اندوزی سے پہلے کی حالت، ذخیرہ اندوزی کر وہ سکتا ہے، میں یہ کہوں مفتی صاحب میں فتویٰ تو نہیں لوں گا، لیکن یہ ایمان کی انتہا کمزوری کی نشانی ہے کہ اس کو رب کے رازق ہونے پہ کوئی یقین نہیں ہے کہ میں اگر جمع نہیں کروں گا سر وہ دیتا رہا، غیب سے دینے والے رب پہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان کی کمی انسان کو اکٹھا کرنے پہ لگاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ علاقہ، وہ محلہ اگر ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، بانٹا جائے، اظہار کیا جائے، تقسیم کیا جائے، سر کم نہیں ہوتا۔ بانٹنے سے تو یہ غلط فہمی ہے، دنیا کا ہر کیلکولیٹر کہتا ہے جب دیتے ہیں تو مائنس ہوتا ہے، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جب آپ دیتے ہیں تو بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں نا اتنے قانون ہیں، کوئی دنیا کا بے وقوف چھت پہ چڑھ کے چھلانگ نہیں لگاتا، گریوٹی کا قانون ہے، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، سر پھٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، یہ ایسا خوبصورت نظام ہے کہ جب بھی آپ دیتے ہیں کسی نہ کسی سورس سے کسی اور شکل میں، اچھا یہ محدود نہ کیجئے کہ آپ نے پیسہ دیا پیسہ آ جائے گا، کیا خبر اس سے سکون قلب آنا ہو، کیا خبر کہ اس سے کو بلا ٹل جائے، کیا خبر کہ آپ کی اولاد صحت مند ہے، کیا خبر ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے، کیا خبر ہے کہ آپ کے دل میں تنگی نہیں آئی۔ شاہ صاحب ہم پچھلے 18 دن سے 19 دن سے ساتھ ہیں اور اس سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے، ایک کہیں نہ کہیں شاہ صاحب 18-19 دن سے ایک ڈسکشن ہماری چل رہی ہے، وہ ایسی ہے جو بریکس میں چلتی ہے، آتے وقت میں، پروگرام کے اختتام میں، وہ یہ کہ حالات کچھ بھی ہوں، اللہ کا اتنا کرم ہے دل تنگ نہیں ہے، سبحان اللہ، دل میں کوئی تنگی نہیں ہے، یعنی یہاں ایک وسیع زمین ہے جس میں یہ ڈر نہیں ہے کہ کل کم ہو جائے گا۔ سو میں تو ہمیشہ اس پہ میں جگہ جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ کرپشن، ذخیرہ اندوزی، یہ دل کی تنگی کے ساتھ، یہ انسرٹینٹی کے ساتھ، یہ انسیکیورٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور ایمان انسیکیورٹی کو ختم کر دے۔ جب بھی آپ میں ایمان ہے آپ انسیکیور نہیں ہوں گے۔ جس کو اپنے کل پہ یقین ہے، کل پہ یقین کے لیے ایک اور کل کو دیکھیے، وہ کل پالتا رہے، کیسے کیسے پالتا رہے۔ شاہ صاحب کس کس بہانے سے اللہ دیتا ہے، خبر نہیں ہوتی کہ کس بہانے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے کوئی اور دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ بہتر دروازہ ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایمان کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ کبھی آپ کو رستے بند ہوتے نظر آئیں تو آپ پورا ایمان رکھیے کہ کوئی رستہ ایسا ضرور ہے جو دکھ نہیں رہا لیکن کھل گیا، اور وہ بہتر رستہ کھل گیا۔ سو دل کی تنگی جب بھی ختم ہوتی ہے آپ کا ہاتھ کھلا ہو جاتا ہے، اور دل جب بھی تنگ ہوتا ہے آپ جمع کر کے اکٹھا کر کے سکون محسوس کرتے ہیں، لیکن سکون محسوس ہوتا نہیں۔ مفتی صاحب، شاہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی خاص طور پہ وہ ذرا نجی، جو اس وقت لوگ گھروں میں خاص طور پہ جو خوراک، ایک اس کا پہلو جو ہے وہ ہے جب تاجر اپنے نفع کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور پوری ریاست کا جو نظام ہے وہ اس سے اتھل پتھل ہو جاتا ہے۔ طلب اور رسد جو ہے، یعنی کہ رسد میں کمی جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے طلب بڑھتی ہے تو پھر بوجھ آتا ہے عام آدمی پر، وہ چیز جو 10 کی ملتی ہے یا ملتی نہیں ہے یا 100 کی ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو عمرہ تو شاید خرید لیتے ہیں، غریب آدمی پس جاتا ہے۔ اس کو نجی حوالے سے بھی آپ بیان فرمائیے، اس میں آپ کو کچھ اضافہ کرنا چاہیں، اور پھر یہ جو تجارت کے معاملے میں ذخیرہ اندوزی ہے اس کے بارے میں تو بہت ہی اسلام نے واضح ہدایت فرمائی۔ جی، نجی معاملے میں صرف ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ حالات کیسے بھی کٹھن اور مشکل کیوں نہ ہوں، خودکشی کرنے والے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کروں گا تو میری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ یہ بہت چھوٹی سوچ ہے، مصیبت ختم نہیں ہوتی، اس سے بڑی مصیبت آگے قبر میں آپ کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ اللہ نے جس نے آپ کو بنایا اس نے آپ کو اجازت نہیں دی اس اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو ختم کرنے کی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اپنی اولاد کے لیے اس سے بڑی مصیبتیں چھوڑ گئے، پہلے تو ایک سہارا آپ تھے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں، ہوش کے ناخن لیں، خودکشی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ اور بگڑتا ہے۔ عقل مند آدمی اور مضبوط ارادے والا آدمی کبھی ایسا قدم نہیں اٹھاتا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، تاکہ یہ پیغام جائے کہ مشکل ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، اللہ نے چاہا تو اللہ فولادی ارادہ رکھیں، آپ نکل جائیں گے اس مشکل وقت سے انشاءاللہ۔ جہاں تک بات ہے ذخیرہ اندوزی کی، یہ وہ کام ہے، اسلام نے چند ایک کام ایسے ہیں جن پر لعنت کی ہے، ان میں سے ایک ذخیرہ اندوزی ہے۔ المحتکر ملعون، فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اچھا، لعنت کا مطلب ہوتا ہے
اس شخص کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. آپ ساری کائنات بھی پیسے دولت کی صورت میں اکٹھی کر لیں, اللہ نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا, اپنی رحمت کے دائرے سے نکال دیا, آپ نے کیا حاصل کیا؟ سب سے پہلے تو یہ سوچیں. دوسری بات ہے, ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص دراصل اپنے نفسیاتی اعتبار سے خود غرضی میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, بخل میں پھنسا ہوتا ہے. اس کو اپنے فائدے کے علاوہ سوسائٹی کے کسی شخص کا فائدہ نظر نہیں آتا. ایسا شخص اپنی ذات کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, سوسائٹی اور ریاست کے لیے بوجھ ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے خود اس کو بوجھ قرار دیا سب سوسائٹی کے لیے. وہ اس اعتبار سے بھی, ایک تو یہ نقصان ہے کہ اس کی وجہ سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آ گیا, سارے لوگ متاثر ہو گئے, معاشرے کا اعتدال اور توازن بگڑ گیا. ایک تو یہ نقصان ہو گیا. دوسرا ایک اس کا روحانی نقصان ہے. وہ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بخل اور خود غرضی سے بچو. یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا تو ان پر عذاب آئے, تم بچو, تم پر بھی اس وجہ سے عذاب آئے گا. میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں کالر لے لوں, پھر یہی سے آپ جی توقیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام توقیر صاحب. سر کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا سر, ذخیرہ اندوزی کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. جی 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 مولانا صاحب. اور اس طرح کے سر یار ٹرینڈ بن چکا ہے, کبھی گندم آئی ہے تازہ تازہ, جی جی جی, تو وہ ہمارے یہاں پہ گاؤں میں بھی دیکھ لیں کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, حالانکہ گاؤں میں ایسا ہوتا نہیں تھا پہلے. ٹھیک ہے, ابھی 1400 ریٹ ہے 1 من کا. ٹھیک ہے, تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو آگے بڑھ کر مطلب جب گزر جائے گا یہ مطلب 3-4 ماہ تو 1600-1800 جب ہو جائے گی تب ہم دیں گے. تو ابھی اب غریب آدمی کیا کرے اس چیز کے بارے میں؟ بالکل یہی گفتگو ہم اس وقت کر رہے ہیں. مفتی صاحب سے مجھ سے اس سوال کو بھی شامل کر لیجئے. یہی بات ہو رہی ہے. ذخیرہ اندوز شخص خود غرضی کے حصار میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ساری سوسائٹی اور ریاست کا نقصان کرتا ہے. اب دیکھیں, ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے مشکات کے الفاظ ہیں, ذخیرہ اندوز کو اللہ تعالیٰ غربت اور افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے. اور پھر ایک بیماری کا ذکر کیا جو انتہائی خطرناک بیماری ہے, جذام, اس کی لپیٹ میں بھی وہ آ سکتا ہے. اب دیکھیں وہ کیسے غربت اور افلاس میں, بظاہر اس کا مال بڑھ رہا ہے. جی ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس تو مارکیٹ میں اپنی جنس لمٹ کر لینے سے, اس کو محفوظ کر لینے سے قیمتیں بڑھ گئی, اس کے پاس تو دولت آ گئی, لیکن دل کا غریب ہو گیا ہے نا. اب اس کو 1 روپے پھوٹی کوڑی بھی کسی پر لگانے کا دل, اس کے مال میں سے 1 روپیہ بھی نکل جائے تو وہ طرح طرح سے وساوس کا پریشانی تو اپنی جگہ موجود ہے. یہی غربت اور افلاس ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں کالر اصل میں کافی دیر سے مجھے کہہ رہے تھے, میں اس لیے. جی اعجاز صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام اعجاز صاحب. کیسے سر آپ؟ ٹھیک. اللہ کا احسان, اللہ کا احسان, اللہ کا احسان. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ خیرات اور سخاوت سے سب سے اوپر نا اثار ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. وہ یہ کہتے تھے کہ اثار جو ہے نا یہ سمجھ کے بندہ دیتا ہے کہ میں کون سا اپنے پلے میں سے دے رہا ہوں, میں صرف دیے میں سے دے رہا ہوں. واہ 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 واہ. ہمارے دبئی میں نا میرا ریسٹورانٹ تھا, تو ہمارے پاس ایک گیسٹ آتے تھے, وہ ہمیشہ اپنے کھانے جتنی نا ٹپ دیتے تھے. واہ واہ. اور وہ اتنے مشہور ہو گئے کہ ہمارے ویٹرز کو نا ان کا انتظار ہوتا تھا. اچھا, واہ واہ. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھ لیا بیٹھ کے, وہ کہتے یار میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک مہمان کے ساتھ کھانا کھایا. یار واہ 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 واہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا اچھی بات آپ نے شیئر کی ہے. کیا کہنے. عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں اب. کیا لوگ بستے ہیں یار اس دنیا میں. واہ واہ. جی محمد عارف صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ آ رہی ہے. جی فرمائیے عارف صاحب, آپ آن ایئر ہیں اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ تنویر احمد غازی کے بعد آپ نے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا. جزاک اللہ. بڑی عزت افزائی, بڑی محبت, سارا دوستوں کے طفیل ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ہفتہ وار کلاس کا ذکر کیا تھا کہ ہفتہ وار کلاس میں ہم بیٹھتے تھے اور اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا تھا. اب بھی وہ ہفتہ وار کلاس ہو رہی ہے, اگر ہو رہی ہو تو ہم بھی اس میں جوائن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان سے کہتا ہوں وہ ایڈریس وغیرہ بھی بتا دیتے. شاہ صاحب ایک تو جواب دے دیجئے ان کا, اور پھر
ان کا سوال یہ آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ ہفتہ وار کلاس میں جو ہم کرتے تھے وہ جو لوگ صحبت جن کو نصیب ہوتی تھی ان کے رزلٹس بہتر تھے. صحیح جی. تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ اب بھی ہوتی ہے تو یہ بتا دیجئے کہاں ہوتی ہے. دراصل یہ تو سارا لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس وقت فاؤنڈیشن میں ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں, ساری سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں. ساری سوشل میڈیا پہ آپ قاسم علی شاہ صاحب کا نام لکھیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. اب یہ بتائیے کہ بزنس میں جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں ایک تو دینی حوالے سے مفتی صاحب نے بیان فرما دیا کافی. شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے. مثال یہ تو بری مثال ہے. آپ ویسے سوچیں نا کہ مطلب کسی زمانے میں ایک سوشل اویئرنیس کمپینز میں ایک کمپین یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کا والد اشارہ توڑتا ہے تو بچہ اس کو بڑی توتی زبان سے کہتا ہے پاپا آپ نے کیا کیا, یا پاپا اسے باہر نہ پھینکتے. میرا خیال ہے آپ کے بچے بھی یہ اس وقت ذخیرہ اندوز کی فیملی اور اس کے بچے اس کو کہنا شروع کریں وہ خدا کا خوف کھا لو. یہ کیسا وقت ہے, پوری قوم پہ کیسا وقت ہے, پوری دنیا پہ کیسا وقت ہے. اور یہ سر کرم دیکھیں اس ملک پہ ایک بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ زرعی ملک ہے, اس میں اللہ کی کرم بارش کی شکل میں, رحمت کی شکل میں, زراعت کی شکل میں, پانی کی شکل میں, دریاؤں کی شکل میں, نہروں کی شکل میں, اس طرح کے کئی اللہ کے کرم اس ملک اور ہر طرح کا پھل. شاہ صاحب آپ کے علاقے کا مالٹا نہیں مان, کنو نہیں مان, آپ ناروال کے چاول لے ہیں اس جیسے چاول نہیں ہیں. آم کیا, چیری کیا, سٹرابری کیا, چیزیں سیب کیا, اللہ کی اتنی نعمتیں. میں سمجھتا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی ایسے ملک میں جہاں پر ایسے حالات اور دنیا پوری لاک ڈاؤن میں ہو, اس وقت میں تو ظلم ہے. ویسے ہی جیسے مفتی صاحب نے بتا دیا کہ اس میں کتنا بڑا یہ کہہ لیجئے کہ وہ ایک گناہ ہے, لیکن ظلم کی ایک بڑی بدتر شکل ہے کہ لوگوں کو آپ محروم رکھیں اور اکٹھا کرنا چاہیں. تو کوئی اچھی مثال بنے, اثار کی مثال بنے اور وہ کوٹیبل مثال ہو. ٹھیک ہے. ایک سوال جو ابھی مجھے کیا گیا, میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی معصوم سا سوال ہے, لیکن میں آپ اس لیے پٹ کر دیتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ تعریف جو ہے آ جائے, جتنی باریکیاں اس میں سے ختم ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں گاؤں وغیرہ میں روایت ہے کہ ہم لوگ سال بھر کے لیے پڑولے دے وچ پائے دے دیے کہ بھئی ٹھیک ہے اپنے لیے گندم آپ نے الگ کر لی. کیا یہ بھی ذخیرہ اندوزی کی اس میں آئے گی؟ ایک اور دوسرے یہ کہ بعض اوقات بیج کے لیے بھی آپ لوگ رکھ لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یار یہ میں بیج کے طور پہ استعمال کروں گا, نہ ملا تو میری فصل کیسے ہوگی. کیا یہ بھی آئے گی یا وہ صرف جو نفع کی خاطر کی جائے گی وہ ذخیرہ اندوزی ہوگی؟ بیان اس میں دو باتیں جی. ایک تو یہ ہے کہ جس غذائی اجناس کی مارکیٹ میں کوئی قلت نہیں ہے, وافر موجود ہے, تو مسئلہ ختم ہو گیا, اس کو ذخیرہ کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دوسری, ذخیرہ بعض جو بڑے تاجر ہوتے ہیں جن کے بل بوتے پر مارکیٹ کی قیمتیں طے ہوتی ہیں, وہ اگر ذخیرہ اندوزی کریں عام حالات میں بھی تاکہ قیمت کو اوپر نیچے لائیں, وہ ممنوع ہوگی. قلت پیدا کرنے کے لیے یا اپنی مارکیٹ میں شے کی ویلیو جو اس کا پروفٹ ہے وہ بڑھانے کے لیے یا اس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ چیزیں ممنوع ہیں. یعنی جس میں مخلوق کا نقصان ہے, ضرر ہے, وہ ذخیرہ اندوزی. بٹ ادروائز آپ کہتے ہیں میں 6 مہینے تک گندم اپنے واسطے رکھنا. مجھے اجازت ہے ایک بات کر لوں. ایک حدیث پاک ابن کثیر میں ہے, وہ ان حالات کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دنوں میں ایک نعمت کا بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا جو بخیل ہیں, جن کا نام بخیلوں میں لکھا ہوا ہے اللہ کے ہاں, وہ اس فہرست سے اپنا نام نکلوا سکتے ہیں ان حالات. ان دنوں میں ٹھیک ہے, یہ اسپیسیفک ان دنوں کے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بری یا من الشح, اس شخص کا نام بخیلی سے, خود غرضی سے نکال دیا جائے گا جس نے 3 کام کر لی. من ادى الزکاۃ, زکوٰۃ دے دے, زکوٰۃ بھی دے. نمبر 2, جس نے عمرے میں جانے کا ارادہ کیا ہوا تھا وہ ایثار کرے, پیسے دے لوگوں کو. اچھا, جو حج پہ جا رہا تھا, یہ بہت فتویٰ ہے, میں بتا رہا ہوں. ہاں, اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ اس پہ بہت بحث ہوتی ہے, اور ہمارے عموماً جو لبرل سو کالڈ دوست ہیں وہ اس کی بہت وہ کرتے ہیں, اور عموماً دینی حلقے جو ہیں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں. ذرا پھر بیان فرما دیجئے, چونکہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کی طرف سے جانے لگی. جن کا رمضان شریف میں ارادہ ہوتا ہے عمرہ جانے کا, ہر سال جاتے ہیں, لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, وہاں لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں. اس سال یہاں ضرورت ہے, یہاں خرچ کریں. نمبر 2, جو ہر سال حج پہ جاتے ہیں وہ بھی اپنے حج کے اخراجات کو اس دفعہ لوگوں کے ہاں تقسیم کریں, ان کی ضروریات. اور اگر حج کی اجازت ہو جاتی تب بھی آپ اجازت ہو جاتی ہے, جس پر حج فرض ہے صرف وہ جائے. ٹھیک ہے, جس پر حج فرض نہیں ہے, یہاں مخلوق تڑپ رہی ہے. سبحان اللہ. بھائی مولوی صاحب کیا کہنے مفتی وہ اپنے پیسے لوگوں میں تقسیم. میں یہ پتہ کیوں ہے, عموماً ایک جو آپ کی فرٹرنٹی پہ
جو ایک تنقید کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ دینی معاملات میں اور عبادات میں انسانوں کو بھلا دیا جاتا ہے، شدت ہے. تو آپ نے جو بیان ہر فرمایا چیز کیا کی کہنا؟ ایک تقسیم ہے. کیا کہنا؟ جہاں اللہ کا فرض ہے وہ پہلے ہے، اللہ اکبر. جس پر حج فرض ہے بڑی عمدہ ابھی بات تک ادا لیکن نہیں جو کیا، کر وہ تو چکا جائے ہے گا. جو کر چکا ہے اس کو تو یہاں دیکھیں، اس کے ہم وطن مر رہے ہیں، بھائیوں رشتہ داروں میں لوگ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کی خدمت کریں. دوسری بات، مجھے اگر اجازت ہے واشنگٹن سے ذرا کال آئی ہے. آپ کو پتا ذرا امریکہ کی کالیں ذرا اہم ہوتی ہیں. اب تو ویسے چین کی زیادہ اہم ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی ذرا لے لو. جناب واشنگٹن سے دوست ہمارے حافظ حبیب اللہ صاحب، السلام علیکم. حافظ صاحب آپ آن ایئر ہیں اس وقت. جناب ساری ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام، جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں اظہار اور قربانی پہ گفتگو فرمائی ہے. جی اور یہ بڑی ایک احسن اقدام ہے. جی اور اس وقت دنیا کو ضرورت ہے یہ کام کرنے کی. جس طرح کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ پہلے دنوں میں لوگوں نے کچھ چیزوں کی یہاں امریکہ میں کمی ہوئی تھی، پانی کی اور دوسری چیزوں کی، لیکن اللہ اس گورنمنٹ کو اور اس جزاد اس نے اتنا وافر پھینک دیا ہے مارکیٹ میں کہ جتنا چاہے لے جاؤ. یہ آپ ٹرمپ کو دعا دے رہے ہیں نا؟ جی میں نے کہا ٹرمپ کو دعا دے رہے ہیں. ہاں جی، وہ اپنی کمیونٹی نے جی بہت کیا ہے. اچھا، اپنی کمیونٹی نے بہت کیا، ٹھیک ہے، کر دیا. ٹھیک ہے. ہم نے اپنی کمیونٹی کوئی بھی سفید پوش جو ہے کسی کو کسی طرح کی کوئی ضرورت ہو تو لوگوں نے وہ شروع کر دیا. لیکن بات یہ ہے دیکھنے کی کہ ہمارے لوگوں نے پرائسیں ڈبل کر دیں، اپ کر دیں، لیکن لوکل کمیونٹی نے پرائسیں ڈاؤن کر کے ہاف پرائس پہ لوگوں کو دینا شروع کر دیا. آٹا، چاول، کوکنگ آئل، سارا کچھ. اور یہ آج ہم یہ کچھ کمیونٹی کے لیے ڈسٹریبیوشن کے لیے خریداری کے لیے گئے ماشاءاللہ، تو میری اور میرے ساتھ جو دوست تھے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. کہ ایک آٹے کا جو بیگ ہے نا جی وہ ہمارے سٹوروں پہ $16 کا، اور وہاں پہ انہوں نے $8 میں 25 پاؤنڈ کا لگایا ہوا، اور جتنا وافر لینا چاہو لے لو، لیکن اپنے سٹوروں پہ یہ غائب. یہ افسوس کی بات ہے. اب دیکھیے نا، مسلمان تو اظہار اور قربانی کی اور اس کی بات کرتا ہے، تو یہ تکلیف دہ بات ہے. آپ نے جتنا آپ نے دیکھا ہے، واللہ عالم کہ بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا کثرت سے نہ ہو رہا ہو، لیکن جو آپ نے بیان فرمایا. ہمارے ساتھ کون صاحب ہے؟ یحییٰ صاحب ہے جناب. السلام علیکم وسیع صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. یحییٰ کیا حال ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے. آپ کا ٹائم میں زیادہ ضائع نہیں کروں گا. میرا صرف کہنا یہ، دیکھیں آپ بہت ساری باتیں ذخیرہ اندوزی کے بارے میں ہو گئی، لیکن پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں کہ ذخیرہ اندوز جو ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے نیک بھی ہوتے ہیں. وہ بڑی بڑی چلے بھی کاٹتے ہیں، 4 مہینے کے لیے بھی جاتے ہیں. بڑا اہم بات ہے. ہم ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگ آپ کی جب آتے ہیں تو ان کی کردار سازی نہیں ہوتی. ان کو تو وہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور وہ مسجد پہ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب غلطی ہماری یہاں ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جب سوشلی آپ اپلفٹ کرتے ہیں تو دوسرا آدمی بیچارہ وہ تو یہ سوچے گا نا یہ بندہ صحیح ہے. اور میں بڑی عمدہ بات کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نا متون نہیں کرتے انہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ نہیں کرتے، ان سے ملتے جلتے بھی ہیں ان کو. جیسے انہوں نے ابھی بات کی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، آئیڈیلائز ہم نے کیا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں ذخیرہ اندوز ہے تو پھر اس کو نیک نہیں کہنا چاہیے. واہ واہ. ذخیرہ اندوز نیک نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں وہ تو ملعون ہے. نہیں، وہ تو پھر صرف دکھاوے کے لیے ہوگا. جی ہاں، دکھاوے. جو بات آخر میں ہو رہی تھی آپ نے اس میں آپ مکمل کر لیں. دیکھیں جی، لاک ڈاؤن میں نکلنے کے لیے خود غرضی اور بخیلی کی لسٹ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے، مہمانوں کو کھلائے. نمبر 3 وَأَعْطَى فِي النَّائِيَةِ، ناگہانی آفت کے درمیان لوگوں پر خرچ کرے. اللہ، اس کو اللہ بخیلوں والی لسٹ سے باہر نکال. اللہ اکبر. یہ بتائیے کہ سرکار جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ ایک تو یہ چینی کی رپورٹ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ بات ہو رہی ہے. آئی پی پی خیر کو ذخیرہ اندوزی تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ پبلک کا پیسہ جو ہے اس کی کس طریقے سے کوشش تو کر رہے ہیں کہ یار کم سے کم ضائع ہو سکے. اس میں سرکار کیا کر سکتی ہے؟ قانون بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، اور دیکھیں قانون اگر آپ امپلیمنٹ کروانا چاہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ان 60 دنوں میں 50 دنوں میں بڑا کچھ امپلیمنٹ ہوتا نظر بھی آیا ہے. جو چاہا، یعنی کہ سرکار بڑی طاقت ہوتی ہے سر. جی میرا خیال ہے کہ سر یہ ذخیرہ اندوزوں کو عبرتناک مثال بنا. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اس کی وجہ کیا؟ یہ مثالیں جب یہ ڈسکریج ہوں گی چیزیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کو میڈیا پہ ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے. یہ ظالموں کی شکلیں دکھانا بڑا ضروری ہے، اور ان کو پلنٹی ہونا بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ پھر ڈسکریج ہونا شروع ہو جائے گا یہ مزاج. یہ یاد رکھیے کہ تربیت کا سامان تو ایک ٹی وی پروگرام پیدا کر سکتا ہے. کلاس روم، اساتذہ اکرام،
علماء یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کمبینیشن ہے قانون کی لاٹھی اور جب تک آہنی شکنجے سے آپ نہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہوں کہ چند سال پہلے شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا ہیلمٹ کی بڑی سختی شروع ہوئی اور ہے بھی. ایک اندازہ لگایا پڑھے لکھے لوگوں نے کہ اگر ہیلمٹ کی صرف کمپین بنتی تو شاید کوئی اس پہ امپلیمنٹ نہ ہو، کیونکہ پلنٹی تھی. یعنی کمپین پہلے چلائی گئی، یہ بڑا ضروری ہے، آپ نہیں پہنیں گے تو نقصان ہے، لیکن چلان ہونے شروع ہوئے تو ہوا یہ کہ وہ پھر 99% لوگوں نے پہننے شروع کر دیے. اسی طرح اگر آپ کو دونوں اویئرنیس بھی چاہیے، تبلیغ پہ ممبر سے بھی بات ہونی چاہیے، میڈیا سے بھی بات ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پلنٹی ہونی چاہیے، سزا ملنی چاہیے، اور وہ سزا پھر اس پہ کوئی لحاظ داری نہیں ہونی چاہیے. اب یہ فرمائیے کہ ایک تو ذخیرہ اندوزی ہے، کپڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تھوڑا بہت مطلب معاملات چل رہے ہیں. ایک یہ ہے یار کہ شاہ صاحب یہ جو بیچارہ غریب بنیادی جو اس کی چیز ہے آٹا اور چینی کے حوالے سے تو مجھے خیر غریب سے بھی یہ کہنا ہے کہ یار تھوڑی جی کٹ کھا لے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا یار. مطلب یہ ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ موقع ہی نہ دیں ہم کسی کو کہ کوئی ہمیں ایکسپلائٹ کر سکے ہماری ضرورتوں کو. ہم چیزوں کو کیوں اتنی اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں. مگر چلیں بہرحال یہ اس سے کہا تو نہیں جا سکتا، ذرائع مذاق تو کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن یہ جو چیزیں ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو بنیادی انسانی ضرورت ہے، ایک دیکھیں سب کی جو بھوک پیدا کرتی ہے، سب آبزرویشن ایک بڑی کمال کی. سر اتنے دن مٹھائی نہیں ہم نے اتنی کھائی، چل رہا ہے کام. آپ ذرا لسٹ بنائیں نا کتنی چیزیں وہ آؤٹ ہو گئی ہیں اور نظام چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان بدقسمتی سے، اگر کوئی شوگر کا معالج مجھے سن رہا ہو تو وہ اس کو سیکنڈ کرے گا، بدقسمتی سے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں تیزی کے ساتھ شوگر کا مرض بڑھا ہے. کروڑوں لوگ ہیں جی اس میں بڑھا ہے. تو اگر اس بہانے کم از کم ہم مٹھائی کھانا ہی چھوڑ دیں، یا دیکھیں کیا خوبصورت رسمیں تھیں ہمارے گاؤں کی پنڈ کی کہ ہم اچار لے کے جاتے تھے کسی کی طرف، ہم کسی کی طرف مربع لے کے جاتے تھے، ہم کسی کی طرف کوئی پنجیری بنا کے لے کے جاتے تھے، ہم کسی کی طرف کوئی خالص گڑ لے کر جاتے تھے، دیسی گھی لے کر جاتے تھے. تو یہ بڑی سوغات در اصل تحفہ ہوتی تھی. ستم یہ ہوا کہ ہم اس کے گھر شوگر لے کر جاتے ہیں کہ تنو مریض بنانا ہے. ہم کیک لے کے جاتے ہیں کہ تجھے مریض بنانے کے ساتھ دل کا مریض بھی بنانا ہے. ہم ایسی چیزیں لے کے جاتے ہیں. اچھا بوتلوں کے کریٹ اٹھائے ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا لیور اسی سے اڑے گا. تو ہم وہ تمام چیزیں لے کر جاتے ہیں جس سے اگلے کا ستیہ ناس ہوتا ہے. یہ بڑا ایک اچھا بہانہ بنا ہے کہ وہ تمام چیزیں آؤٹ ہوئی ہیں. اور کیوں نہ صحت مند چیز، میں تو کہتا ہوں سارے کمپین چلنی چاہیے میڈیا پہ کہ جو کورونا سے لاک ڈاؤن سے اچھی چیزیں ہیں خدا کے لیے انہیں پکا شامل کر لیجیے. مجھے بریک پہ جانا ہے، مگر مجھے آپ سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ کیا ذخیرہ اندوزی کے کچھ درجے ہیں کہ کسی نوعیت کی چیز ذخیرہ اندوزی کی، مثلا کپڑے پہننے کی کر لی، ٹی وی کر لیا، یہ کر لیا، اس کی سزا اور ہے، مگر یہ جو بیسک ہیومن نیڈ ہے، کھانے کی چیز ہے، غریب 12 کروڑ آدمی غربت کی نکیر سے نیچے جیت رہا ہے اور تم یار گندم ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہو. کیا کوئی فرق ہے اس میں یا کوئی فرق نہیں؟ واپس آ کر میں آپ سے اس پہ بات کروں گا. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. میں بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑ گیا تھا. مفتی صاحب، ذخیرہ اندوزی مختلف قسم کی ہیں، ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں، یا ذخیرہ اندوزی کا مطلب ہے بس ذخیرہ اندوزی؟ نہیں، ذخیرہ اندوز اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کی کوئی سزا متعین نہیں کی گئی، یہ قاضی پر چھوڑی گئی ہے کہ قاضی اپنی مرضی سے جرم کی نوعیت کے مطابق بڑی یا چھوٹی سزا دے گا. قضائی اجناس یا ایسی جنس کی قلت کرنا جس سے افراد کا نقصان زیادہ ہے، اس نوعیت کے مطابق قاضی بڑی اور سخت سزا دے گا. دوسری میں اہم ترین بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت ذخیرہ اندوزی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا چیزوں کی قیمتوں کا مسئلہ ہے. اس وقت لیمبو 550 سے 600 روپے کا لیمبو کلو ہوا ہے. اس طرح کی سبزیاں، فروٹس، کھانے پینے کی اشیاء غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہے. دنیا بھر میں لوگ اپنے خصوصی
مذہبی ایام میں چیزیں سستی کرتے ہیں، ہمارے یہاں مہنگی ہو جاتی ہیں. ایک تو اس میں ہماری اخلاقی کمزوری ہے انفرادی طور پر کہ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا، ہم مر چکے ہیں اخلاقی طور پر. دوسری ہماری ریاست کی کمزوری یہ ہے کہ باتیں بہت ہیں لیکن عملی طور پر ہمیں قیمتوں کے اوپر کوئی گرفت نظر نہیں آ رہی. تو میری گزارش ہے کہ ریاست پورے اپنے تسلط کے ساتھ حرکت میں آئے اور قیمتوں پر قابو پائے. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب قصیدہ غوثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالما في ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا الباسي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال. مريديهم واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تهف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دكت وشوس سعادتي قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. درست العلم حتى صرت قبا ونلت السعد من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي نجازي والجد به نلت الموالي. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا
سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اے رب ذوالجلال، وقت افطار تیرے حضور التجا ہے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی بارگاہ میں سرخ رو کر دے. اس وقت جتنے ناظرین دنیا بھر سے ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، سب کے گھروں کی الجھنیں اور تکلیفیں دور فرما. ہم میں، ہماری فیملیز میں، ہمارے ناظرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں، پروردگار اپنی رحمت خاص کے طفیل انہیں شفا عطا فرما. مقروضوں سے قرضوں کا بوجھ اتار دے. ریاست پاکستان کو خیر، سلامتی، استحکام، ترقی اور اقوام عالم پر عروج اور عزت عطا فرما دے. اے اللہ، ہمارے ملک کے کمزوروں، یتیموں، بوڑھوں، بزرگوں، جوانوں، مردوں، عورتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. بچوں بچیوں کی خیر کر دے. اولادوں کے لیے جو لوگ تڑپ رہے ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر دے. جو بچے بچیوں کے لیے رشتوں کے متلاشی ہیں انہیں موزوں رشتے دے دے. جن کے رشتے ہو گئے ان کی شادیوں کے لیے مناسب وقت میں سادگی اختیار کرنے کی توفیق دینا. پروردگار اپنے فضل سے جن کے رشتے ٹوٹ گئے ان کو اپنی رحمت کا سہارا دے دے. جن کی شادیاں ہیں، آج کل رشتوں میں نزاکتیں ہیں، پروردگار میاں کو بیوی سے، بیوی کو اپنے شوہر کی عزت کرنے اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے پروردگار ہمارے وطن کے چپے چپے پر خیر و برکت اور رحمت پیدا فرما دے. اس ملک کی زمین سے خزانہ نکال دے، آسمان سے رحمت برسا دے. پروردگار ہر بے روزگار جاب لیس پر ایسی کرم نوازی کر، اسے رزق کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کے بچوں کے لیے روٹی کی تلاش میں کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے. اے اللہ، جتنی ضرورت ہے اس کی کمی نہ ہو، ایسی عطا فرما محتاجی نہ ہو. ایمان پر رکھنا، ایمان پر موت دینا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین الحنین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.